عمرو یار نے شہزادی چہرہ پری کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی آنکھیں بند کیں، اسی وقت اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ پھر چند ہی لمحوں بعد اس کے پیروں کے نیچے دوبارہ زمین آ گئی۔ آنکھیں کھول لو عمرو یار، شہزادی چہرہ پری نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو یار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک قدرتی غار میں تھا۔ غار میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ غار سامنے سے بند نظر آ رہا تھا اور بند راستے پر ایک سفید رنگ کا بہت بڑا گول موتی دکھائی دے رہا تھا، جو آدھا غار کی دیوار میں دنسا ہوا تھا اور آدھا باہر تھا۔ گولے نما موتی بہت سفید تھا اور اس میں نیلے رنگ کی چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو شہزادی چہرہ پری؟ اور یہ گولے جیسا اتنا بڑا موتی، کیا یہ قیمتی موتی ہے؟ اور نیک شگون کے تخت انعام میں مجھے دینا چاہتی ہو؟ عمرو نے حرص بری نگاہوں سے اتنے بڑی موتی کو دیکھتے ہوئے شہزادی چہرہ پری سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور شہزادی چہرہ پری ہنس پڑی۔ نہیں عمرو یار، یہ کوئی قیمتی موتی نہیں، یہ طلسماتی گولا ہے۔ اس میں تمہیں سیاہ کغال جن اور دوسرے رنگدار 7 شیطانوں کو دکھانے کے لیے لائی ہوں، شہزادی چہرہ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو یار کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس طلسماتی گولے میں سچ مچ قیمتی اور نایاب ترین موتی ہونا چاہیے تھا۔ چہرہ پری نے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کر کے ادھر ادھر لہرا کر گولے کی طرف جھٹکا تو اس کے ہاتھ سے چمکتے ہوئے ستارے نکل کر طلسماتی گولے پر پڑے، اور دوسرے ہی لمحے طلسماتی گولا آئینہ سکندری کی طرح روشن ہو گیا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر غور سے گولے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ گولے میں اسے سیاہ رنگ کا ایک خوفناک شکل والا جن نظر آیا، جس کے سر پر درختوں کی شاخوں جیسے سینگ تھے، اور وہ ایک سرخ لباس والی نہایت خوبصورت لڑکی کی مورتی کو اٹھائے آگ کے غار میں چل رہا تھا۔ اس خوفناک سیاہ جن کو دیکھ کر حیرت اور خوف سے عمرو کا منہ کھل گیا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ اسی وقت شہزادی چہرہ پری نے اسے جلدی سے پیچھے کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو احمق؟ پہلے طلسماتی گولے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھو، پھر گولے میں جھانکو، نہیں تو کغال جن کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، شہزادی چہرہ پری نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا۔ عمرو نے سر ہلا کر پہلے دونوں ہاتھ گولے پر رکھے اور پھر گولے میں جھانکنے لگا۔ سیاہ جن قلعے کے دروازے سے غار کے دہانے میں داخل ہوتے ہوئے آگ کے سیاہ لاوے اور غار سے دور سبز رنگ کے قلعے کو دیکھ کر عمرو حیران رہ گیا۔ قلعے کی چاروں طرف آگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی۔ سیاہ جن نام کا ہی نہیں، واقعی بہت سیاہ اور خوفناک اور طاقتور جن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی انسانی مورتی سے باتیں کر رہا تھا۔ انسانی مورتی کغال جن کو عمرو یار کے بارے میں ہی بتا رہی تھی۔ یہ جان کر کغال جن کو معلوم ہو گیا کہ وہ یعنی عمرو یار اسے طلسماتی گولے میں دیکھ رہا ہے، تو عمرو یار بہت پریشان ہوا اور وہ غور سے کغال جن اور زندہ انسانی مورتی کی باتیں سننے لگا۔ زندہ انسانی مورتی نے جب عمرو یار کی زنبیل کے متعلق کغال جن کو بتانا شروع کیا تو کغال جن کے ساتھ ساتھ عمرو یار کا بھی پریشانی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ اوہ، یہ زندہ مورتی تو میری زنبیل اور اس میں موجود چیزوں کے بارے میں سب جانتی ہے، عمرو نے دل ہی دل میں انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ کغال جن نے جب زندہ مورتی سے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھا اور زندہ مورتی نے کہا کہ عمرو یار کی زنبیل کو بیکار کیا جا سکتا ہے اور اسے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر زندہ مورتی نے کہا کہ عمرو یار طلسماتی گولے میں نہ صرف ان کو دیکھ رہا ہے بلکہ ان کی باتیں بھی سن رہا ہے، تو کغال جن نے مٹھی بند کر کے کوئی منتر پڑھا اور زمین کی طرف ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھول دیے۔ دوسرے ہی لمحے غار میں ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ میں کغال جن پوری طرح سے چھپ گیا تھا اور اب اس کی آوازیں بھی سنائی نہ دے رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ نہ جانے عمرو یار کی موت کا کیا راز تھا۔ زندہ مورتی کغال جن کو نہ جانے کیا بتا رہی تھی۔ عمرو یار بری طرح سے بے تاب ہو گیا۔ اسی وقت غار میں لگی ہوئی آگ ختم ہو گئی۔ کغال جن ایک بار پھر صاف دکھائی دینے لگا۔ اس بار اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوشی تھی۔ اچانک کغال جن نے اپنا منہ اس کی طرف کر دیا۔ عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ براہ راست اسے دیکھ رہا ہو۔ زندہ مورتی نے مجھے تمہاری موت کا راز بتا دیا ہے عمرو یار، اب تمہیں میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کغال جن نے عمرو یار سے جیسے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو یار دھک سے رہ گیا۔ شدید خوف کی وجہ سے اس کے جسم سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے کے قطرے بہہ نکلے تھے۔ وہ گھبرا کر گولے سے پیچھے ہٹ گیا اور مڑ کر خوف زدہ نگاہوں سے شہزادی چہرہ پری کی جانب دیکھنے لگا، جو اس دوران بالکل خاموش کھڑی تھی۔ شہزادی صاحبہ، کغال جن کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں اسے طلسماتی گولے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے پاس ایک طلسماتی زندہ مورتی تھی جس نے کغال جن کو میری زنبیل اور زنبیل میں موجود تمام چیزوں کی حقیقت بتا دی۔ اس کے علاوہ زندہ مورتی نے کغال جن کو میری موت کا راز بھی بتا دیا۔ اپنی موت کا راز میں بھی نہیں جانتا۔ زندہ مورتی کے کہنے پر کغال جن نے عین وقت پر ہر طرف آگ کا پردہ پھیلا دیا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف کغال جن میری نظروں سے چھپ گیا تھا بلکہ ان کی آوازیں بھی نہ سن سکا،
نہ جانے زندہ مورتی نے کغال جن کو کیا بتایا ہے، جسے سن کر کغال جن حد سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، اور اس نے مجھے دیکھتے ہوئے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ میری موت کا راز جان چکا ہے اور اب اس کے ہاتھوں مرنے کے لیے مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ امرویار نے شہزادی چہرہ پری کی جانب گھبراہٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، میں بھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شہزادی چہرہ پری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، او، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی میری موت کا راز جانتی ہو۔ کیا تم نے آگ کے پردے میں چھپے ہونے کے باوجود کغال جن اور زندہ مورتی کی باتیں سن لی تھیں؟ امرویار نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، میری نظروں سے ان کے لیے چھپنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، زندہ مورتی نے واقعی کغال جن کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ تم کس طرح سے ہلاک ہو سکتے ہو، لیکن تم بہرحال اس جن کے ہاتھوں یا اس کی کسی طاقت کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوگے۔ تم گولے میں اب دوسرے 7 شیطان جنوں کو بھی دیکھ لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ انہیں کب اور کس طرح سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ شہزادی چہرہ پری نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن امرو کا پریشانی اور شدید گھبراہٹ سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اصل میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی موت کا راز کیا ہے، اور زندہ مورتی نے کغال جن کو ایسا کیا طریقہ بتایا ہے جو اس قدر پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا اور اسے دھمکی دے کر اپنے قلعے کی طرف یوں چلا گیا تھا جیسے سچ مچ امرویار کی موت کا بندوبست کرنے جا رہا ہو۔ اس نے پریشانی کے عالم میں ایک بار پھر گولے پر ہاتھ رکھے اور گولے میں جھانکنا شروع کر دیا۔ اس بار اسے کغال جن جیسے بڑے بڑے اور طاقتور جن دکھائی دیے، جن کے مختلف رنگ تھے، کوئی کالا تھا تو کوئی سرخ، کسی جن کا رنگ نیلا تھا، کسی کا پیلا اور کسی کا سبز۔ 7 رنگ کے جنوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی تھیں، ان کا ڈھیل ڈول اور ان کی جسامت بھی ایک جیسی تھی، صرف رنگوں کا ہی فرق تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں تھیں۔ یہ 7 شیطان بھی طاقت میں کسی طرح کغال جن سے کم نہیں ہے امرویار۔ تمہیں ان 7 شیطان جنوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ان 7 شیطان جنوں کو ہلا کر کے تمہیں ان کی آنکھیں نکال کر ایک سیاہ رسی میں ہار کی طرح پرونا ہوں گی۔ اس ہار سے تم کغال جن کو ہلاک کر سکو گے۔ شیطان جنوں کی 14 آنکھوں کو جب تک تم ایک ساتھ کغال جن کو نہیں مارو گے، کغال جن کی طاقتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تم اس کے جسم پر 7 شیطان جنوں کی 14 آنکھیں ایک ساتھ مارو گے تو اس کا سارا جادو اور اس کی ساری جناتی طاقت ختم ہو جائے گی۔ پھر تم اس کا مقابلہ کرنا اور تلوار سے ایک ہی وار سے اس کے سر پر درخت جیسے سینگوں کو کاٹ ڈالنا۔ جیسے ہی کغال جن کے سینگ کٹیں گے وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ شہزادی چہرہ پری نے امرویار کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا، او، مگر میں رنگدار 7 شیطان جنوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں، اور میں ان کے مقابلے میں ایک معمولی سا پہاڑی چوہا نظر آتا ہوں، وہ تو ایک لمحے سے کم وقفے میں مجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ امرو نے پریشان زدہ نظروں سے شہزادی چہرہ پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان جنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں اوج بن انک کی تلوار اور اس کی ڈھال حاصل کرنا ہوگی۔ شہزادی چہرہ پری نے کہا، اوج بن انک کی تلوار تو میرے پاس ہے، لیکن ڈھال نہیں ہے، وہ مجھے کہاں سے ملے گی؟ امرو نے بددستور پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ تمہارے پاس اوج بن انک کی تیسری تلوار ہے، جس کا وزن 2 من ہے۔ تمہیں اوج بن انک کی پہلی تلوار حاصل کرنی ہے، جس کا وزن 100 من سے بھی زیادہ ہے، اور اتنا ہی وزن اس کی ڈھال کا بھی ہے۔ شہزادی چہرہ پری نے کہا، اور امرو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ 100 من وزنی تلوار اور 100 من وزنی ڈھال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو شہزادی چہرہ پری؟ تمہارا کیا خیال ہے، مجھ جیسا انسان اتنی وزنی ہتھیار اٹھا سکتا ہے؟ امرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی چہرہ پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے شہزادی کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ ان وزنی ہتھیاروں کو اٹھانے کے لیے تمہیں سورج پھول کی 7 سنہری پتیاں کھانا ہوں گی۔ ان پتیوں کے چباتے ہی تمہارے جسم میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم 100 من تو کیا، ہزاروں من وزن آسانی سے اٹھا لو گے۔ شہزادی چہرہ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، سورج پھول کی سنہری پتیاں، یہ کون سا پھول ہے، اور سورج پھول مجھے کہاں ملے گا؟ امرو نے حیران ہو کر کہا، سورج پھول یہاں سے لاکھوں کوس دور کالے پہاڑوں کی کالی وادی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بالکل گول ہوتا ہے اور اس کی 7 پتیاں آپس میں اس طرح ملی ہوتی ہیں کہ وہ گول پتیوں کی طرح نظر آتا ہے، اور اس میں سے سورج جیسے سنہرے رنگ کی کرنیں پھوٹتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے سنہری پھول یا سورج پھول کہا جاتا ہے۔ کالی پہاڑی کی کالی وادی اصل میں دنیا کے سب سے زہریلے اور خطرناک ترین ناگوں کی وادی کہلاتی ہے۔ وہ ان کا مقدس پھول کہلاتا ہے۔ ساری کی ساری وادی کے زہریلے ناگ اس پھولوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس پھول تک پہنچنا اور اسے حاصل کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ مگر میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاؤں گی جس سے نہ تم صرف اس وادی تک پہنچ جاؤ گے بلکہ سورج پھول کو بھی آسانی سے حاصل کر لو گے، اور کالی وادی کے کالے ناگ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس وادی کے کالے پہاڑ کے نیچے اوج بن انک کی 100 من وزنی تلوار اور ڈال دبی ہوئی ہے۔ سورج پھول کھا کر تمہاری آنکھیں اس قدر روشن اور تیز ہو جائیں گی کہ تمہیں پہاڑوں کے نیچے تلوار اور ڈھال آسانی سے نظر آ جائے گی۔ تم اس پہاڑ کی ایک چٹان جس کی شکل ایک انسانی بچے جیسی ہے کے قریب جاؤ گے تو وہ یکدم زندہ ہو جائے گا، مگر تم اس سے کوئی بات کیے بغیر اس کی گردن اپنی تلوار سے اڑا دینا۔ جیسے ہی بچے کی گردن کٹے گی پہاڑ میں ایک راستہ بن جائے گا
جو تمہیں سیدھا اوج بن انک کی تلوار کے ڈھال تک لے جائے گا۔ تم تلوار اور ڈھال لے کر باہر آ جانا۔ اس کے بعد تم اپنی سنہری چپلوں کی مدد سے پاکستان کے نیلے میدان میں پہنچ جانا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر 7 بار کہنا کہ رنگین غاروں کے ساتھ شیطان جنوں میرے سامنے آؤ۔ ساتوں جن غاروں میں سے نکل کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تم نے اوج بن انک کی تلوار اور ڈھال سے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان ساتوں جنوں کو ہلاک کرنا ہے۔ ان جنوں کو ہلاک کرنے کے بعد تم نے ان کی آنکھیں نہیں نکالنی۔ اگر تم نے ان کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کی تو قغال جن کو علم ہو جائے گا اور وہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے فوراً وہاں پہنچ جائے گا اور تمہاری ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ اس لیے ساتوں جنوں کو ہلاک کر کے پہلے ان کی گردنیں کاٹنی ہے، پھر ان کی کٹی ہوئی گردنیں زنبیل میں ڈال لینا اور ایک ایک کر کے انہیں باہر نکال کر ان کی آنکھیں نکال کر زنبیل میں موجود سیاہ رسی میں پروتے جانا۔ جب تک تم ساتوں شیطان جنوں کی آنکھیں نکال کر سیاہ رسی میں نہ پرو لو گے، قغال جن تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ شہزادی چہرہ پری نے امر و یار کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اس دوران اگر قغال جن نے مجھے مارنے کے لیے حملہ کر دیا تو؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، وہ تمہاری موت کا راز جان چکا ہے اور تم پر حملہ بھی ضرور کرے گا، مگر وہ اس وقت حملہ کرنے کی کوشش کرے گا جب تم ساتوں شیطان جنوں کو ہلاک کرنے اور ان کی آنکھیں نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اس کے جان لیوا اور خوفناک حملوں سے میں تمہیں بچا لوں گی۔ شہزادی چہرہ پری نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ میری ہلاکت قغان کے ہاتھوں نہیں ہوگی؟ عمرویان ابھی تک قغان جن کی دھمکی سے سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے عمرویار، تم ایک ظالم کے خلاف لڑنے جا رہے ہو اور ظالموں کے خلاف لڑنے والوں کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔ شہزادی چہرہ پری نے کہا اور اس کی بات نے عمرویار کی ڈھارس بندھا دی۔ ہاں تم سچ کہتی ہو، واقعی جس کی حفاظت خدا کرتا ہے اسے کوئی ظالم ختم نہیں کر سکتا۔ مجھے تمہاری بات سن کر تسلی ہو گئی ہے شہزادی چہرہ پری، اب تم مجھے جلدی سے کالی وادی میں پہنچا دو تاکہ میں جلد سے جلد سورج پھول اور اوج بن انک کی 100 من وزنی تلوار اور 100 من وزنی ڈھال حاصل کر سکوں۔ میں کالے شیطان کا قغال جن کو جلد سے جلد ہلاک کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری موت کے ساتھ ساتھ وہ میری زنبیل کا راز بھی جان چکا ہے اور اس جیسے خطرناک جن کا زندہ رہنا میرے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ عمرویار نے کہا اور اس کی بات سمجھ کر شہزادی چہرہ پری مسکرا دی۔ پرستان کا سب سے بڑا پرندہ جسے آکاش پرندہ کہا جاتا ہے تمہیں الٹا لٹکا کر کالے پہاڑوں کی کالی وادی میں لے جائے گا اور تمہیں عین سورج پھول کے اوپر لے جائے گا۔ تم الٹا لٹکے لٹکے اس پھول کو توڑ لینا اور جلدی سے پھول کی پتیاں کھا لینا۔ جیسے ہی تم سنہری پتیاں کھاؤ گے آکاش پرندہ تمہیں چھوڑ دے گا اور تم وادی میں جا گرو گے۔ سورج پھول کھانے کی وجہ سے کالی وادی کے کالے ناگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، شہزادی چہرہ پری نے کہا اور عمرویار نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ سیاہ رنگ کا عقاب نما ایک بہت بڑا پرندہ نہایت تیزی سے آسمان کی وسعتوں میں اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس پرندے نے خواجہ عمرویار کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کے پنجوں میں الٹا لٹکے ہونے کی وجہ سے عمرویار کا برا حال ہو رہا تھا۔ پرندہ جس قدر بلندی پر پرواز کر رہا تھا، عمرویار کو نیچے دیکھتے ہوئے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے ہر طرف سنگلاخ پہاڑیوں اور چٹانوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور عمرویار سوچ رہا تھا کہ اگر پرندے نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ ان سلاخ چٹانوں پر گر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ شہزادی چہرہ پری عمرویار کو پاکستان کے آخری سرے پر موجود پاکستان کے انتہائی گھنے جنگلوں میں لے گئی تھی۔ وہاں اس نے منہ سے سیٹی نما عجیب سی آواز نکالی تو ایک طرف سے ایک عقاب جیسا بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ اتنے بڑے اور خوفناک پرندے کو دیکھ کر عمرویار ایک لمحے کے لیے بکھلا گیا۔ شہزادی چہرہ پری کے سامنے جب پرندے نے سلام کرنے کے انداز میں سر جھکایا تو عمرویار کا خوف قدرے کم ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ پرندہ شہزادی چہرہ پری کے تابع ہے۔ شہزادی چہرہ پری نے پرندے کو ساری بات سمجھا دی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی باتیں سن کر عقاب نے انسانوں کی طرح سر ہلایا جیسے وہ شہزادی چہرہ پری کی تمام باتیں سمجھ گیا ہو، تو عمرویار کا خوف مزید کم ہو گیا۔ پھر عمرویار شہزادی چہرہ پری کے کہنے پر زمین پر لیٹ گیا۔ عقاب نما پرندے نے عمرویار کی ٹانگیں پکڑی اور اسے لے کر کالے پہاڑوں کی ناگ وادی کی جانب پرواز کرنے لگا۔ مسلسل اور کافی بلندی پر اسی طرح وہ عمرویار کو الٹا لٹکائے نہایت تیزی سے اڑا جا رہا تھا اور عمرویار کا جسم مسلسل الٹا لٹکنے کی وجہ سے اکڑتا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون الٹا ہونے کی وجہ سے سمٹ کر سر اور آنکھوں میں آ گیا تھا، اسی لیے اسے اب ہر طرف سرخی ہی سرخی دکھائی دینے لگی تھی۔ عمرویار تیار ہو جاؤ، پریشان پرندہ سیاہ پہاڑوں کی سیاہ وادی کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اچانک عمرویار کو شہزادی چہرہ پری کی آواز سنائی دی اور اس آواز نے جیسے عمرویار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے زور زور سے سر جھٹکا اور نیچے دیکھنے لگا۔ واقعی پریشان پرندہ اسے اونچی اونچی اور گول پہاڑوں کی طرف لے جا رہا تھا جن کا رنگ بے حد سیاہ تھا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی وادی دکھائی دے رہی تھی جس کے درمیان سنہرے رنگ کی کوئی چیز چمک رہی تھی اور اس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس روشنی میں بھی پہاڑ اور وادی سیاہ رنگ کی نظر آ رہی تھی۔ وادی میں نہایت خطرناک ناگ موجود ہیں عمرویار،
ان میں اڑنے والے ناگ بھی ہیں اور ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا۔ پریشان پرندہ تمہیں سورج پھول کے قریب لے کر نہایت تیزی سے گزرے گا۔ تمہیں نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں کسی اڑنے والے ناگ نے کاٹ لیا تو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں تم جل کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ تمہیں اس بات کی بھی احتیاط کرنی ہے کہ جب تم سورج پھول کو پکڑنے کی کوشش کرو تو سالم پھول ہی تمہارے ہاتھ میں آئے۔ اگر اس کی ایک پتی بھی ٹوٹ کر گر گئی تو تب بھی تم وہیں جل کر بزم ہو جاؤ گے۔ شہزادی چہرہ پری کی آواز آئی۔ عمر یار کی نظریں وادی کے درمیان چمکتی ہوئی چیز پر جمی ہوئی تھیں جو لامحالہ سورج پھول تھا۔ وادی کی سیاہ زمین اسے ابلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پرندہ عمر یار کو لیے ہوئے یوں یوں نیچے جا رہا تھا۔ عمر یار کو زمین پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیاہ رنگ کے بڑے بڑے خوفناک ناگ دکھائی دینے لگے تھے۔ اتنے بڑے بڑے اور خوفناک ناگ دیکھ کر عمر یار اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ وادی کے ناگوں نے بھی پرندے اور عمر یار کو دیکھ لیا تھا۔ وہ پھون اٹھا کر اوپر دیکھتے ہوئے نہایت خوفناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ پریشان پرندہ نہایت تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے پریشان پرندہ نیچے جا رہا تھا بہت سے سیاہ ناگوں نے اپنی جگہوں سے جیسے اچھل اچھل کر ان پر چھلانگیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ وہ غالباً اڑنے والے ناگ تھے جو لمبی اور اونچی چھلانگ لگا کر اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے تھے۔ جیسے ہی پریشان پرندہ اڑتا ہوا نیچے ہوا کئی ناگ نیزوں کی طرح اڑتے ہوئے عمر یار کے ارد گرد سے نکلتے چلے گئے۔ اب تو خوف سے عمر یار کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں سورج پھول پر جمی ہوئی تھیں جو نہایت تیزی سے اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ عمر یار نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور سورج پھول کو پکڑنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ سیاہ ناگ اچھل اچھل کر اس پر حملہ آور ہو رہے تھے اور دشمنوں کے پھینکے ہوئے نیزوں کی طرح اس کے ارد گرد سے گزر رہے تھے۔ سورج پھول کے قریب جا کر پریشان پرندہ جیسے ہی نیچے ہوا عمرو نے یکدم اس پر ہاتھ مار دیا، لیکن سورج پھول سے اس کا ہاتھ ذرا اونچا تھا اس لیے اس کا ہاتھ پھول پر نہ پڑ سکا اور پرندہ اسے لیے ہوئے تیزی سے بلند ہو گیا۔ اور نیچے، مجھے اور نیچے لے جاؤ، عمرو نے پرندے سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ پرندہ اسے لیے ہوئے کافی بلندی پر آ گیا، پھر وہ تیزی سے پلٹا اور ایک بار پھر اڑتا ہوا سورج پھول کی جانب بڑھنے لگا۔ انہیں نیچے آتا دیکھ کر خوفناک ناگ ایک بار پھر اچھلنے لگے۔ پوری وادی ناگوں کی خوفناک پھنکاروں سے گونج رہی تھی۔ پرندہ عمر یار کو دائیں بائیں لہراتا ہوا نیچے لا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اڑنے والے ناگوں میں سے ابھی تک کسی ایک ناگ نے عمر یار کو چھوا تک نہیں تھا۔ نیچے اور نیچے۔ عمر یار نے سورج پھول کو قریب آتا دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ پریشان پرندہ عمر یار کو لیے ہوئے تیزی سے سورج پھول کے قریب آیا۔ جیسے ہی وہ سورج پھول کے قریب پہنچا عمر یار نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھول پر ہاتھ مار دیا۔ اس بار پھول شاخ سمیت عمر یار کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ پرندہ جس تیزی سے عمر یار کو لے کر نیچے آیا تھا اس سے بھی زیادہ تیزی سے وہ ایک بار پھر فضا میں بلند ہو گیا تھا۔ سورج پھول عمر یار کے ہاتھ میں تھا اور اس کی پتیاں سلامت دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا۔ سورج پھول میں نے پکڑ لیا ہے پریشان پرندے، میں اس کی سنہری پتیاں کھانے لگا ہوں۔ جیسے ہی میں پھول کی ساری پتیاں کھا تو مجھے نیچے لے جا کر وادی میں چھوڑ دینا، عمر یار نے الٹا لٹکے ہوئے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے انتہائی احتیاط سے سورج پھول کی پتیاں توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ چونکہ وہ الٹا لٹکا ہوا ہے اس لیے اس کا منہ زیادہ بھی نہیں کھل سکتا یا ہاتھ میں پھول کی پتیاں گر بھی سکتی ہیں۔ سورج پھول کی پتیاں بے حد شیریں تھیں۔ عمر یار نے جیسے ہی انہیں اپنے منہ میں ڈالنا شروع کیا پتیاں اس کے منہ میں شہد کی طرح گلتی چلی گئیں اور ساتھ ہی عمر یار کو اپنے جسم میں جیسے بجلیاں سی کونتی ہوئی معلوم ہونے لگیں۔ وہ اپنے جسم میں بے پناہ طاقت کو محسوس کرنے لگا۔ اسی لمحے پریشان پرندے نے اپنی اڑان نیچے کر لی اور پھر زمین کے قریب آ کر اس نے عمر یار کو سیاہ وادی میں چھوڑ دیا جہاں ہر طرف بڑے بڑے اور خوفناک ناگ بھرے ہوئے تھے، انتہائی زہریلی اور سیاہ ناگ جن کا کاٹا پانی نہ مانگتا تھا۔ عمر یار کو جیسے ہی پرندے نے چھوڑا وہ ایک دھماکے سے زمین پر آ گرا۔ اسی وقت وادی ناگوں کی خوفناک پھنکاروں سے گونج اٹھی۔ کاغان جن سرغار میں زندہ مورتی سے عمر یار کی موت کا راز جان کر اپنے قلعے کے ایک خاص کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے کمرے کے وسط میں اپنے ہاتھ پر زخم لگا کر اپنے خون کا ایک دائرہ بنایا اور اس دائرے میں بیٹھ کر ہلاکت دیوی کی سب سے بڑی پجارن زمباگی کو بلانے کا عمل کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک صدیوں پرانی انسانی کھوپڑی جادو کے ذریعے منگوا کر اپنے سامنے رکھ لی تھی اور پچھلے کئی پہروں سے اپنے خون کی حصار میں بیٹھا مسلسل منتر پڑھ پڑھ کر کھوپڑی پر پھونک رہا تھا۔ یک لخت انسانی کھوپڑی چیخی اور اس میں سے سرخ رنگ کا گاڑھا سا دھواں خارج ہونے لگا اور تیزی سے فضا میں پھیلتا چلا گیا۔ کھوپڑی کو چیختے اور اس میں سے سرخ دھوئیں کو نکلتا دیکھ کر کغال جن کی آنکھوں میں چمک کئی گنا بڑھ گئی اور اس نے منتر پڑھنے بند کر دیے اور غور سے سرخ دھوئیں کو دیکھنے لگا جو فضا میں بلند ہو کر ایک چھوٹے سے بادل کی طرح اکٹھا ہوتا جا رہا تھا۔ آؤ زمباگی، جلدی آؤ، سرخ دھوئیں کا بادل دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا جاب پورا ہو گیا ہے، جلدی آؤ، میں تمہیں اپنے سامنے مجسم دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاغال جن نے سرخ دھوئیں کے بادل کو دیکھتے ہوئے مسرت برے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔
اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دھوئیں نے یک لگ ایک نہایت خوبصورت لڑکی کا روپ اختیار کر لیا۔ لڑکی کے جسم پر سرخ لباس تھا، اس نے سونے چاندی کے بے شمار گہنے پہنے ہوئے تھے اور اس کے سر پر سفید موتیوں کا تاج بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گز بھر کی تھی اور فضا میں معلق تھی۔ زمباگی حاضر ہے آقا، سرخ لباس والی خوبصورت لڑکی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کغال جن کے سامنے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ زمباگی تم جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کغال جن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زمباگی ہلاکت دیوی کی پجارن ہے اور پجارن زمباگی کو کوئی جادوگر اس وقت بلاتا ہے جب اسے ہلاکت دیوی کو کسی کی بھیڑ دینی ہو۔ زمباگی پجارن نے کہا، ہم نے ہلاکت دیوی کو ایک آدم ذات کی بھیڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہلاکت دیوی مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے مزید 1000 طاقتیں دے دیں۔ کغال جن نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کغال جن، ہلاکت دیوی کسی آدم ذات کی بھیڑ قبول نہیں کرتی۔ اگر تم نے کسی آدم ذات کی بھیڑ دینی ہے تو ایسا آدم ذات تلاش کرو جس نے کم از کم 100 آدم ذات جادوگروں کو ہلاک کیا ہو۔ زمباگی پجارن نے تیز لہجے میں کہا، میں دیوی کو جس آدم ذات کی بھیڑ دینے جا رہا ہوں اس نے 100 نہیں کئی سو آدم ذات جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہے۔ کغال جن نے جلدی سے کہا، اوہ، اس کا نام کیا ہے؟ زمباگی پجارن نے چونک کر پوچھا۔ عمرو یار، خواجہ عمرو یار، کغال جن نے جواب دیا۔ اس کے منہ سے عمرو یار کا نام سن کر زمباگی پجارن نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، اس کے لباس کی طرح بے حد گہری اور خون کی طرح سرخ۔ تم نے جس آدم ذات کا نام بتایا ہے، کغال آ کر اس کی بھیڑ لے کر ہلاکت دیوی واقعی خوش ہوگی اور تمہیں 1000 نہیں 10,000 طاقتیں بخش دے گی۔ پجارن زمباگی نے کہا اور اس کی بات سن کر کغال جن خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ تو پھر جاؤ، جلدی جاؤ زمباگی پجارن، اور جا کر عمرو یار کی بھیڑ ہلاکت دیوی کو دے دو تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں اور مجھے 10,000 طاقتیں مزید مل جائیں۔ کغال جن نے خوش ہوتے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی آقا۔ زمباگی پجارن نے سر جھٹک کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اسی وقت دھواں بن گئی اور پھر اچانک سرخ دھواں بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ او نہیں، اب دیکھتا ہوں عمرو یار کیسے زندہ رہتا ہے۔ ہلاکت دیوی کی پجارن زمباگی عمرو یار کو پتھر کا بت بنا دے گی اور پھر اس کے بت کو انتہائی بلندی پر لے جا کر نیچے پھینک دے گی اور عمرو یار کا پتھر جیسا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا۔ زندہ مورتی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ عمرو یار کی موت اسی صورت میں ہو سکتی ہے، اسے کوئی انتہائی بلندی سے سنگلاخ چٹانوں پر گرا دیا جائے۔ اب عمرو یار کی موت یقینی ہے۔ زمباگی پجارن عمرو یار کو ہلاک کیے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ عمرو یار کے مرتے ہی ہلاکت دیوی مجھے 10,000 طاقتیں بخش دے گی، پھر مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ کغال جن امر ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پجارن زمباگی کے جاتے ہی کغال جن اٹھ کر کھڑا ہوا اور مسرت برے انداز میں زور زور سے کہکے لگانے لگا، جاندار اور فتح مندانہ کہکے۔ زمین پر گرتے ہی عمرو یار تیزی سے یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کا جسم ربڑ کا بنا ہوا ہو اور زمین نے اسے اوپر اچھال دیا ہو۔ جس جگہ وہ گرا تھا وہاں پر موجود سیاہ ناگ تیزی سے دائیں بائیں سمٹنے لگے تھے، ورنہ جس انداز میں عمرو یار گرا تھا چند ناگ تو اس کے نیچے آ کر ضرور کچل جاتے۔ جیسے ہی عمرو یار سیدھا ہوا اس نے چونک کر سیاہ ناگوں کی طرف دیکھا اور پھر حیران رہ گیا، کیونکہ وادی کے تمام ناگ اس کے سامنے پھن جھکائے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی پھنکاریں بھی بند ہو گئی تھیں۔ سورج پھول کی پتیاں کھانے کی وجہ سے عمرو یار کو دور دور سے موجود ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی، حالانکہ سورج پھول کو جیسے ہی عمرو یار نے کھایا تھا وہاں گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ تم نے سورج پھول کی پتیاں کھا لی ہیں عمرو یار، اس لیے سیاہ ناگ تمہارے تابع ہو چکے ہیں، اب یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اچانک عمرو یار کو شہزادی چہرہ پری کی آواز سنائی دی۔ عمرو یار نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن شہزادی چہرہ پری سے کہیں دکھائی نہ دی۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ شہزادی چہرہ پری سے یقینی طلسمی گولے میں دیکھ رہی ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، لیکن وہ اوج بن انک کی تلوار اور ڈھال کہاں ہے؟ عمرو نے کہا، طلسمی گولے میں مجھے تلوار اور ڈھال دکھائی نہیں دے رہی، تم نے سورج پھول کھایا ہے، وہ پہاڑوں میں جہاں بھی موجود ہو صرف تمہیں ہی نظر آئے گی عمرو یار، شہزادی چہرہ پری کی آواز آئی اور عمرو یار چونک کر گول اور سیاہ پہاڑوں کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظریں ایک پہاڑ پر جم گئیں، پہاڑ کی سیاہی میں اسے ایک بڑی تلوار اور ڈھال کا ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ رہی تلوار اور ڈھال اس پہاڑ میں ہے شہزادی صاحبہ، مجھے ان کے ہیولے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو آگے بڑھو اور اس پہاڑ کی اس چٹان کو تلاش کرو جس کی شکل انسانی بچے جیسی ہے۔ شہزادی چہرہ پری نے جواب دیا اور عمرو یار سر ہلا کر اس گول سیاہ پہاڑ کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کے سامنے موجود ناگ دائیں بائیں سمٹتے ہوئے اسے راستہ دیتے جا رہے تھے۔ عمرو یار نے زنبیل سے ایک تلوار نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سیاہ گول پہاڑ کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا، اب اسے پہاڑ کے اندر پڑی ہوئی ایک بہت بڑی اور وزنی تلوار اور ڈھال صاف دکھائی دے رہی تھی جن کے دستے سنہری تھے۔ عمرو یار انسانی بچے جیسی چٹان کو تلاش کرنے لگا
پھر ایک جگہ اسے وہ چٹان دکھائی دے گئی۔ چٹان عمر یار کے قد سے کافی چھوٹی تھی اور واقعی اس کی شکل 4-5 سال کے انسانی بچے جیسی تھی، جس نے لنگوٹ بھی باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا۔ عمر یار آگے بڑھ کر غور سے اس چٹان کو دیکھنے لگا۔ واقعی جس کسی نے اس چٹان کو تراشا تھا وہ یقیناً اپنے فن میں یکتا تھا۔ چٹان ایسی تھی جیسے ابھی اس میں جان پڑ جائے گی۔ عمرو ابھی چٹان سے 5 قدم پیچھے تھا۔ اس نے اپنا اگلا قدم بڑھایا تو اسی وقت اچانک انسانی بچے کے جسم میں جان پڑتی چلی گئی اور عمرو ٹھٹک کر رہ گیا۔ عمرو یار، میرا چچا عمرو یار آ گیا۔ عمرو یار چچا، مجھے یہاں سے اٹھا لو۔ میں کتنی دیر سے یہاں تمہارا کھڑا انتظار کر رہا تھا اور تم اتنے دنوں بعد آئے ہو۔ بچے نے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے خوش ہو کر اور قدرے شکایتی لہجے میں کہا۔ عمرو چچا کک۔ ابھی عمرو نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت شہزادی چہرہ پری کی چیختی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ خبردار عمرو یار، اس جادوئی بچے کی بات کا جواب مت دینا ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ آگے بڑھو اور اس بچے کی گردن اڑا دو، شہزادی چہرہ پری نے چیخ کر کہا، اور عمرو یار نے جلدی سے اپنے ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ چپکا لیے۔ اسے واقعی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ شہزادی چہرہ پری نے اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اسے بچے کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ اب اگر وہ دوبارہ شہزادی چہرہ پری سے خبردار نہ کرتی تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر وہ خوف سے کام کر رہ گیا۔ ارے کیا ہوا عمرو چچا، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے بتاؤ، اتنے دن کہاں تھے تم؟ بچے نے بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو یار چکرا کر رہ گیا۔ بچہ اس قدر معصوم اور پیارا تھا کہ عمرو یار کو نہ جانے کیوں اس پر ترسا رہا تھا۔ اس کا دل ہی اس بات کے لیے رضامند نہیں ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرے اور معصوم بچے کی گردن اڑا دے۔ چچا عمرو، آؤ میرے پاس آؤ، مجھے پیار کرو نا، بچے نے انتہائی معصومیت سے کہا، اور عمرو یار شش و پنج میں پڑ گیا۔ کیا کر رہے ہو عمرو یار؟ ہوش میں آؤ، جلدی کرو، جادوئی بچہ ہے، اس بچے کی گردن اڑا دو، وقت گزرتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ جادوئی بچے کے جسم میں طاقت آ جائے۔ اگر تم نے دیر کی تو یہ جادوئی بچہ ایک خوفناک دیو بن جائے گا اور تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دے گا۔ جلدی کرو، شہزادی چہرہ پری نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ جادوئی بچہ عمرو یار کے منہ سے نکلا، اور پھر اچانک اس کی نظر اس بچے کے پیروں پر پڑی۔ بچے کے دونوں پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کا ذہن بک سے اڑ گیا۔ بچے کے پیر الٹے تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ اصل بچہ نہیں بلکہ جادوئی بچہ ہے اور وہ یاری سے کام لے رہا تھا۔ عمرو یار کی گریف تلوار کے دستے پر مضبوط ہو گئی اور وہ نہایت جارحانہ انداز میں بچے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو چچا عمرو؟ تم مجھے مارو گے؟ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتے، میں بہت چھوٹا بچہ ہوں، تم بے رحمی سے مجھ جیسے معصوم بچے کو نہیں مار سکتے۔ بچے نے عمرو کو جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اب عمرو یار اس کی عیاری میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس جادوئی بچے کی عیاری سمجھ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھا کر پوری قوت سے بچے کی گردن پر مار دی۔ تلوار کی ایک ہی ضرب سے بچے کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ جیسے ہی جادوئی بچے کی گردن کٹی، اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بچے کا جسم اور اس کی کٹی ہوئی گردن زمین پر گرنے سے پہلے ہی دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی لمحے تیز گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمحے گول پہاڑ میں ایک راستہ کھلتا چلا گیا، جس کے آخری سرے پر ایک بہت بڑی تلوار اور ڈھال چٹان پر پڑی تھی۔ عمرو یار راستہ کھلتے ہی تیزی سے تلوار اور ڈھال کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر بھرپور خوشی لہرا رہی تھی۔ اوج بن انک کی 100 من وزنی تلوار اور 100 من وزنی ڈھال عمرو یار نے یوں اٹھائی ہوئی تھی جیسے وہ عام تلوار اور ڈھال ہو اور ان کا ذرا بھی وزن نہ ہو۔ اس قدر وزنی تلوار اور ڈھال عمرو سورج پھول کی سنہری پتیاں کھانے کی وجہ سے اٹھا پایا تھا، ورنہ اس تلوار اور ڈھال کو 10 پہلوان بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ عمرو یار اوج بن انک کی تلوار اور ڈھال لیے نیلے رنگ کی وادی میں کھڑا تھا، جہاں عجیب و غریب نیلی پہاڑیاں تھیں۔ ان پہاڑیوں کے غاروں پر عجیب و غریب جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ کسی غار کا دہانہ اژدہے جیسا تھا، کسی کا ہاتھی جیسا اور کوئی شیر جیسا۔ عمرو یار سیاہ پہاڑوں سے تلوار اور ڈھال لے کر سنہری چپلوں کی مدد سے اس وادی میں پہنچا تھا۔ اب اس تلوار سے اس نے ان 7 شیطان جنوں کا مقابلہ کرنا تھا، جنہوں نے کغال جن کے ساتھ مل کر پرستان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر جانوروں کی شکلوں والے غاروں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے شہزادی چہرہ پری کے ہدایت کے مطابق رنگدار غاروں کے 7 شیطانوں کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جب اس نے 7ویں بار 7 شیطانوں کو پکارا، اسی وقت خوفناک گڑگڑاہٹ ہونے لگی اور جانوروں والی غاروں کے دہانے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ ان غاروں میں سے رنگ برنگی روشنیاں باہر آنے لگیں۔ چند لمحوں بعد ان غاروں میں سے بڑے لہیم شہیم خوفناک اور انتہائی طاقتور جن باہر نکلنے لگے۔ ان جنوں کا رنگ بالکل ویسا ہی تھا جیسے غاروں میں سے روشنی نکل رہی تھی، یعنی کوئی سرخ جن تھا، کوئی سبز تھا، کوئی سفید، کوئی نیلا اور کوئی پیلا اور کوئی سیاہ جن تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بھی بڑی بڑی تلواریں تھیں۔ وہ غاروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ کون ہو تم اور تم نے ہمیں کیوں پکارا ہے؟ سبز جن نے آگے بڑھ کر نہایت خوفناک نظروں سے عمرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا۔
تم ساتوں جنوں کے گنجوں سروں پر طبلے بجانے کے لیے؟ عمرو نے مسخرے پن سے کہا۔ کیا بک رہے ہو؟ ساتوں جن گورائے۔ میں بک نہیں رہا گرگٹ کی رنگ برنگی اولاد، میں تمہارا مقابلہ کرنے آیا ہوں، تم ساتوں کو مارنے کے لیے؟ عمرو نے بددستور احمقانہ لہجے میں کہا۔ تم ایک معمولی آدمزاد، تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ ہم کالے شیطان کے پجاری ہیں، اور کالے شیطان کے پجاری جنوں کا مقابلہ کرنے کی پوری پاکستان کے جن بھی ہمت نہیں کر سکتے۔ تم ہمارے سامنے ایک معمولی مچھر کی حیثیت رکھتے ہو، ہم تمہیں اپنے پاؤں تلے مسل کر رکھ دیں گے۔ سرخ جن نے انتہائی بھیانک لہجے میں کہا۔ اور میں تمہیں پاگل کتوں کی طرح نچا کر رکھ دوں گا۔ دم کٹے لنگور، عمرو نے ہنس کر کہا۔ لنگور؟ تم نے ہمیں لنگور کہا؟ ساتوں شیطان جن خوفناک انداز میں ایک ساتھ گرجے۔ لنگور نہیں بلکہ دم کٹے لنگور، عمرو نے بھولے پن سے کہا، اور جنوں کے چہرے غصے کی شدت سے بگڑتے چلے گئے۔ لگتا ہے تمہیں یہاں تمہاری موت کھینچ لائی ہے، سوکھے سڑے آدمزاد، تم نے ہماری شان میں غصاخی کی ہے، اب تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ کالا جن اپنی تلوار لے کر غضبناک انداز میں عمرو یار کی طرف بڑھا۔ غصاخی کے بچوں، آؤ ایک ساتھ میرا مقابلہ کرو، میں نے تم سب کی چٹنیاں نہ بنا دیں تو میرا نام عمرو یار نہیں، عمرو نے اچھل کر ان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ کالے جن نے انتہائی غضبناک انداز میں تلوار گھمائی جیسے وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن اڑا کر رکھ دے گا، لیکن عمرو یار ہوشیار تھا۔ اس نے کالے جن کی تلوار کا وار اپنی ڈھال پر روکا اور نیچے جھکتے ہوئے اوج بن انک کی تلوار کا ہاتھ اس زور سے اس کی ٹانگ پر مارا کہ کالے جن کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، اور کالا جن خوفناک انداز میں دھاڑتا ہوا الٹ کر پیچھے جا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کی کٹی ہوئی ٹانگوں سے خون فواروں کی طرح ابل رہا تھا۔ کالے جن کا یہ حال دیکھ کر دوسرے شیطان جن بھی غصے سے بھر گئے، اور ان کے چہرے غصے اور غضب سے بگڑتے چلے گئے۔ انہوں نے خوفناک انداز میں ڈھاریں ماریں اور پھر انہوں نے ایک ساتھ عمرو یار پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اس قدر تیز اور خوفناک تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو عمرو یار بھی بکھلا گیا۔ اس نے اوج بن انک کی ڈھال جلدی سے بلند نہ کر لی ہوتی تو جنوں کی تلواریں اس کے جسم کے ٹکڑے کر گئی ہوتیں۔ شیطان جنوں کی تلواریں اوج بن انک کی ڈھال سے ٹکرائیں اور جن یک لخت اچھل کر پرے ہٹتے چلے گئے۔ جیسے ہی ان کی تلواریں ڈھال سے ٹکراتی تھیں، ان کی تلواروں میں بجلی کی لہریں سی کون گئی تھیں، اور بجلی کی ان لہروں نے انہیں اچھال کر پرے دھکیل دیا تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ہا ہا ہا، آؤ آؤ رنگ برنگے اور دم کٹے لنگورو، ایک بار پھر حملہ کرو مجھ پر، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور شیطان جن دھاڑتے ہوئے ایک بار پھر اس پر پل پڑے۔ عمرو نے ان کے وار اپنی تلوار اور ڈھال پر روکے، اور پھر ادھر ادھر اچھلتے ہوئے اس نے باقاعدہ ان جنوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ شیطان جن عمرو یار سے کئی گنا بڑے اور لہیم شہیم تھے۔ عمرو یار ان کے حملوں سے بچنے کے لیے کبھی ان کے پیروں کے نیچے سے نکل جاتا اور کبھی انہیں جھکائی دے کر دوسری طرف کود جاتا، اور کبھی وہ ادھر ادھر اس انداز میں بھاگنا شروع کر دیتا جیسے وہ ان سے خوف زدہ ہو کر بھاگ رہا ہو۔ وہ واقعی شیطان جنوں کو بندروں کی طرح نچا رہا تھا۔ جنوں کی تلواریں کبھی زمین پر ادھر پڑتی اور کبھی ادھر۔ اپنے وار خالی جاتا دیکھ کر ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کالا جن اپنی ٹانگیں کٹوا کر اسی طرح زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ اس کی کٹی ہوئی ٹانگوں سے سیاہ رنگ کا خون نکل رہا تھا اور ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ عمرو یار سے لڑتے لڑتے اور اس کے پیچھے بندروں کی طرح بھاگ بھاگ کر شیطان جنوں کا برا حال ہو رہا تھا۔ عمرو یار نے اچانک سرخ جن کے گھٹنے پر اوج بن انک کی تلوار کی نوک مار دی۔ سرخ جن کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اپنا زخمی گھٹنا دیکھنے کے لیے جیسے ہی جھکا، اسی لمحے عمرو یار نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مار کر اس کی گردن اڑا دی۔ سرخ دیو کی گردن اس کے دھڑ سے جدا ہو کر ہوا میں اچھلی اور کسی گیند کی طرح لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ اس کا بے دھڑ کا سر ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا۔ سرخ جن کو اس طرح مرتا دیکھ کر دوسرے جن پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی عمرو اور کبھی سرخ جن کی لاش کو دیکھنے کے لیے رک گئے تھے۔ اسی لمحے عمرو یار نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیلے جن کی بائیں ٹانگ کاٹ دی۔ نیلے جن کی ٹانگ کٹی تو وہ چیختا ہوا نیچے جھک گیا، اور پھر عمرو تلوار سے اس کی گردن بھی کاٹ کر دور پھینک چکا تھا۔ اب تو جن غضبناک انداز میں چیختے ہوئے پوری قوت سے عمرو یار کی طرف لپک پڑے، لیکن عمرو یار نے انہیں جلد ہی لمحوں میں ہلاک کر دیا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر کالے جن کی گردن بھی اس کے دھڑ سے جدا کر دی۔ بہت خوب عمرو یار، اب جلدی سے ان کی کٹی ہوئی گردنیں اپنی زنبیل میں ڈال لو۔ عمرو نے جیسے ہی کالے جن کی گردن کاٹی، اسے شہزادی چہرہ پری کی آواز سنائی دی، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شیطان جنوں کے کٹے ہوئے سر اپنی زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے، اور پھر اس نے شہزادی چہرہ پری کے ہدایت کے مطابق پہلے زنبیل سے خنجر دودی اور سیاہ رنگ کی ایک رسی نکال لی، اور پھر پہلے کالے جن کا کٹا ہوا سر زنبیل سے نکال لیا۔ اس نے خنجر دودی کی مدد سے کالے جن کی آنکھیں نکال لیں اور انہیں سیاہ رسی میں پرو لیا۔ اس نے کالے جن کی آنکھوں میں خنجر دودی سے سوراخ کر لیے تھے، جس کی وجہ سے سیاہ رسی میں آنکھیں پرونے میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ اس طرح اس نے باری باری دوسرے شیطان جنوں کی بھی آنکھیں نکال کر کالی رسی میں پرو لی۔ جیسے ہی عمرو ساتوں جنوں کی آنکھیں نکال کر رسی میں پرو کر فارغ ہوا، اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا
और सातों शैतान जिन्नों के धड़ों और उनके कटे हुए सरों में आग भड़क उठी। इनके जिस्मों और सरों में लगने वाली आग भी इसी रंग की थी जिस रंग के इनके जिस्म थे, और फिर देखते ही देखते वो सब जलकर राख हो गए। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया शहजादी साहिबा। मैंने सातों शैतान जिन्नों की आंखें स्याह रस्सी में बिपरो ली हैं। तुम देख रही हो ना? उमरू ने खुशी से कलकारी मारते हुए कहा, लेकिन इस बार जवाब में शहजादी चेहरा परी की आवाज़ सुनाई न दी। अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही शहजादी चेहरा परी? शहजादी चेहरा परी, तुम तिलिस्माती गोले में मुझे देख रही हो ना? उमरू ने शैतान जिन्नों की आंखों वाली स्याह रस्सी अपनी जंबील में डालते हुए हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। ऐन इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसी आवाज़ आई जैसे आसमान पर जोरदार बिजलियां कड़क रही हों। उमरू ने बुखलाकर सर उठाया। इसके सर के ऐन ऊपर एक नहायत खूबसूरत लड़की फ़ज़ा में मुअल्लक नज़र आ रही थी, जिसने सुर्ख रंग का लिबास और सोने चांदी के जेवरात पहन रखे थे। इसके सर पर एक अजीबो गरीब लेकिन नहायत खूबसूरत सफ़ेद मोतियों का ताज था। तुम कौन हो? उमरू ने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन सुर्ख लिबास वाली लड़की ने इसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय अचानक अपनों हाथों की 10 उंगलियां उमरो यार की तरफ कर दीं। इसकी उंगलियों से नारंगी रंग की रोशनी की लहरें निकलकर उमरो यार पर पड़ी। इससे पहले कि उमरू संभलता, अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसका जिस्म यकलख पत्थर की तरह से सख्त और ठोस होता जा रहा हो। इसने हिलने जुलने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। इसने चीख कर अपनी मदद के लिए शहजादी चेहरा परी को बुलाना चाहा, मगर आवाज़ जैसे इसके हलक में ही कट कर रह गई। वो देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन मुंह से आवाज़ ना निकाल सकता था और ना ही अपनी जगह से मामूली सी जुम्बिश कर सकता था। उसी वक्त अचानक इसके सामने एक पहाड़ जैसा और इंतहाई काला जिन नमूदार हुआ। इसके सर पर 12 सींगे जैसे सींग थे। उमरो यार इसे तिलिस्माती गोले में देख चुका था। वो कागाल जिन था। हा हा हा। उमरो यार, तुमने मेरे शैतान साथियों को मारकर ये समझ लिया था कि तुम इनकी तरह आसानी से मुझे भी हलाक कर दोगे। मुझ जैसे ताकतवर जिन को हलाक करने के लिए तुम 1000 बार भी जन्म लो तब भी कामयाब नहीं हो सकते। देखो, गौर से देखो, ये सुरख लिबास वाली औरत, ये हलाकत देवी की पुजारन जम्बागी है। इसने तुम्हें अपनी ताकतों से पत्थर का बुत बना दिया है। अब ये तुम्हें उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगी और फिर संगलाख चट्टानों पर फेंक देगी। इंतहाई नुकीली से संगलाख चट्टानों पर जब तुम्हारा पत्थर का बुत गिरेगा तो तुम कांच की नाजुक बोतल की तरह चूर चूर हो जाओगे। तुम्हारी मौत का यही राज है। तुम जब भी मरोगे किसी ऊंची जगह से गिर कर ही मरोगे और तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। कागाल जिन ने उमर यार के पत्थर के बुत को अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने चेहरे के सामने करते हुए फातिहाना अंदाज में कहके लगाते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर उमर यार दिल ही दिल में लरस कर रह गया। उसी वक्त कागाल जिन ने इसे फ़ज़ा में उछाल दिया। यूं ही वह फ़ज़ा में उछला। पुजारन जम्बागी किसी तेज़ रफ्तार परिंदे की तरह इसकी तरफ झपटी। इसने अपने दोनों हाथ फ़ज़ा में फैलाए तो उसकी हथेलियों से लंबी लंबी रस्सियाँ निकलने लगीं। इन रस्सियों ने चंद लम्हों में उमरू के पत्थर बने जिस्म को लपेट लिया। इन रस्सियों के सिरे जम्बागन पुजारी के हाथ में थे। वह नहायत बरक रफ्तारी से उमरू को रस्सियों में लपेटते फ़ज़ा में बुलंद होती चली गई। फ़ज़ा कागालजिन के खौफनाक कहकों से गूंज उठी थी। इंतहाई बुलंदी पर पहुंचकर इसने अपना रुख संगलाख नुकीली चट्टानों की तरफ मोड़ लिया और ऐन संगलाख और बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर आकर इसने अचानक हाथ में पकड़ी हुई रस्सी के सिरे छोड़ दिए। उमरो यार पत्थर का बुत बना इंतहाई तेज़ी से नीचे जाने लगा। वाकई इसका जिस्म पत्थर की तरह और इंतहाई ठोस था। जम्बागी पुजारन ने इसे जिस तरह बुलंदी से फेंका था, संगलाख चट्टानों से इसका पथरीला जिस्म टकराकर यकीनन शीशे की बोतल की तरह चूर चूर हो जाता और नतीजा जाहिर था कि उमरो यार की मौत एक भयानक और यकीनी मौत, जिससे उमरो यार खुद को किसी भी सूरत में नहीं बचा सकता था। शहजादी चेहरा परी नहायत इन हमाकी से उमरो यार को रंग बिरंगे 7 शैतान जिन्नों से लड़ता देख रही थी। उमरो यार जिस तरह मसखरों जैसी हरकतें करता हुआ इन जिन्नों को बंदरों की तरह नचा रहा था, शहजादी को इसकी हरकतों पर बेहद हंसी आ रही थी। जब उमरो यार ने इन जिन्नों को हलाक कर दिया तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। बहुत खूब उमरो यार, अब जल्दी से इनकी कटी हुई गर्दनें अपनी जंबील में डाल लो, शहजादी चेहरा परी ने खुश होते हुए कहा। और उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया और शैतान जिन्नों की कटी हुई गर्दनें जंबील में डालने लगा। शहजादी चेहरा परी अभी उमरो यार को देख ही रही थी कि इसे तेज़ खुशबू का एहसास हुआ। खुशबू इस कदर तेज़ और मशहूर कुन थी कि शहजादी चेहरा परी बुरी तरह से चौंक उठी। बाबा जान, ओ लगता है बाबा जान आ रहे हैं। ये खुशबू तो उसी वक्त आती है जब बाबा जान ने आना होता है, शहजादी चेहरा परी ने चौंक कर इधर उधर देखते हुए कहा। उसी वक्त वहाँ हर तरफ अंधेरा छा गया। तिलिस्माती गोला भी बुझ गया। शहजादी चेहरा परी अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी तारी थी। उसी वक्त इसके सामने एक जुगनू सा चमका और फिर तेजी से फैलता चला गया। सफ़ेद रोशनी का बहुत बड़ा दायरा बन गया था, जिसमें सुनहरे रंग के बारीक बारीक तारे चमक रहे थे। फिर इन तारों में से नहायत खूबसूरत सुनहरे रंग की किरणें फूटने लगीं
اور پھر ان کرنوں میں سے ایک نہایت بزرگ شخص دکھائی دینے لگا۔ اس بزرگ نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس میں سے روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بزرگ کا چہرہ بھی نورانی تھا، اس کی داڑھی مونچھیں اور حتیٰ کہ سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ ان کے چہرے پر انتہائی شفیق اور مہربان مسکراہٹ تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں عصا تھا اور دوسرے ہاتھ میں چمکدار دانوں والی تسبیح۔ او بابا جان، آپ یہاں؟ نورانی چہرے والی ہستی کو دیکھ کر شہزادی چہرہ پری نے انہیں جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، تم نے عمر یار سے عہد کیا تھا کہ سیاہ جن جب اس پر موت کا وار کرے گا تو تم اسے بچا لو گی۔ بزرگ نے کہا، جی ہاں بابا، کغال جن نے اپنی زندہ مورتی سے عمر یار کو ہلاک کرنے کا طریقہ جان لیا ہے کہ عمر یار کی موت کسی اونچی جگہ سے گرنے سے واقع ہو سکتی ہے، لیکن کہاں اور کس جگہ سے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سیاہ کغال جن کو زندہ مورتی نے یہی بتایا تھا۔ اب وہ عمر یار کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ایسا لاحقہ عمل تیار کرے گا کہ وہ عمر یار کو کسی اونچی جگہ سے سر کے بل گرا دے گا، لیکن میں عمر یار پر مسلسل نظریں رکھے ہوئے ہوں۔ جیسے ہی مجھے کغال جن کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا، میں عمر یار کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گی۔ ویسے بھی آپ نے ایک بار پھر عمر یار کا ذائچہ بنا کر مجھے بتایا تھا کہ عمر یار کی موت کسی جادوگر یا جن کے ہاتھوں نہیں ہوگی، وہ اپنی موت آپ مرے گا۔ شہزادی چہرہ پری کہتی چلی گئی، اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ یہ درست ہے بیٹی، لیکن عمر یار خطروں سے کھیلتا رہتا ہے۔ جادوگر اور جادوگرنیوں اور جنوں دیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے بعض اوقات اس پر ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ عمر یار کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور وہ یقینی موت کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مرتبہ عمر یار کو سخت اذیت اور نہایت تکلیف دہ مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بے حد زخمی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس بار سیاہ جن نے عمر یار پر واقعی انتہائی خطرناک حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے شیطان کی ہلاکت دیوی کی خاص پوجا کر کے اس ناجہار دیوی کی خاص پجارن زمباگی کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ زمباگی کے ذریعے وہ عمر یار کو جادو سے پتھر کا بت بنا کر انتہائی بلندی سے نیچے پھینکوا دے گا۔ عمر یار کا جسم چونکہ پتھر کا بنا ہوگا، اسی لیے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ اگر وہ اسی طرح پتھر کا بت بنا سنگلاخ چٹانوں پر گر گیا تو مرے گا تو نہیں، لیکن سنگلاخ چٹانوں پر گر کر اس کے ہاتھ پاؤں یقیناً ٹوٹ جائیں گے اور وہ اس قدر زخمی ہو جائے گا کہ کئی سالوں تک اٹھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم عمر یار کو ان طلسماتی گولے میں دیکھنے کے بجائے اسی وقت نیلی وادی میں پہنچ جاؤ اور میری یہ چمکدار دانوں والی تصویر ساتھ لے جاؤ۔ جیسے زمباگی عمر یار پر موت کا وار کرے، تم یہ تصویر عمر یار کے گلے میں ڈال دینا۔ اس طرح ایک تو عمر یار شدید زخمی ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا موت کی پجارن زمباگی کا جادو بھی الٹ جائے گا اور سنگلاخ چٹانوں پر عمر یار کے بجائے وہ خود پتھر کی بن کر گر پڑے گی اور فنا ہو جائے گی۔ جاؤ بیٹی، دیر نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ عمر یار سیاہ جن کو ہلاک کیے بغیر اس قدر زخمی ہو جائے کہ وہ کئی سالوں تک دوبارہ اس کے مقابلے کے قابل نہ ہو سکے۔ سیاہ جن کی موت عمر یار کے ہاتھ ہو سکتی ہے، اسی لیے اس جیسے شیطان اور صفاق جن کا ہلاک ہو جانا ہی اچھا ہے۔ بزرگ بابا کہتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی چمکدار دانوں والی تسبیح شہزادی چہرہ پری کو دے دی۔ شہزادی چہرہ پری نے ان سے تسبیح نہایت احترام اور عقیدت سے لی اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اور ہاں بیٹی، سیاہ جن کی ہلاکت کے بارے میں تم عمر یار کو بتا چکی ہو۔ اوج بن انک کی تلوار بھی عمر یار کے پاس ہے۔ عمر یار سے کہنا کہ وہ کغال جن کو اس کے آتشی قلعے میں جا کر ہلاک کرے، تاکہ وہ جیسے ہی ہلاک ہو اس کے ساتھ اس کا آتشی قلعہ اور طلسم خانہ بھی تباہ ہو جائے۔ اگر عمر یار نے سیاہ جن کو قلعے سے باہر مارنے کی کوشش کی تو اس کا آتشی قلعہ اور طلسم خانہ تباہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی اور شیطان قبضہ کر لے گا اور پھر وہ انسانوں اور جنوں کی تباہی کا موجب بن سکتا ہے۔ بزرگ بابا نے بتایا، جو حکم بابا جان، میں آپ کی ہدایت پر عمر یار تک پہنچ جاؤں گی اور اسے آتشی قلعے تک پہنچانے میں اس کی مدد بھی کروں گی۔ شہزادی چہرہ پری نے کہا، اب جاؤ، زمباگی نیلی وادی میں پہنچنے والی ہے، اس نے اگر عمر یار پر وار کر دیا تو بہت برا ہوگا۔ جاؤ، عمر یار کو بچانا اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے۔ زمباگی اور سیاہ جن کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملنی چاہیے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ بزرگ بابا نے کہا، وہ کغال جن کا نام کسی خاص وجہ سے لینے سے گریز کر رہے تھے، اس لیے وہ بار بار کغال جن کو سیاہ جن کہہ رہے تھے۔ ایسا ہی ہوگا بابا جان، زمباگی اور کغال جن عمر یار کو میرے ہوتے ہوئے معمولی گرز بھی نہیں پہنچائے گے۔ شہزادی چہرہ پری نے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اپنی آنکھیں بند کر کے اس تصویر کو حکم دو کہ وہ تمہیں نیلی وادی میں پہنچا دے، تم آنے واحد میں وہاں پہنچ جاؤ گی۔ بزرگ بابا نے کہا اور شہزادی چہرہ پری نے بزرگ بابا کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں تصویر کو حکم دیا کہ وہ اسے نیلی وادی میں پہنچا دے۔ اسی وقت ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور شہزادی چہرہ پری نے آنکھیں کھول دیں۔ طلسماتی گولے کی غار سے وہ نکل کر واقعی آنے واحد میں نیلی وادی میں پہنچ چکی تھی
और वो उस वक्त एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। इसने सर उठा कर देखा और फिर वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। इसने देखा कि सुर्ख रंग की एक खूबसूरत बौनी औरत उमरो यार को पकड़े नहायत तेजी के साथ आसमान की बुलंदी पर जा रही थी, और उमरो यार बेहिस्सो हरकत दिखाई दे रहा था, जैसे पत्थर का बुत हो। फजा कगालजिन के खौफनाक कहकों से झुंझला रही थी, जो नीले पहाड़ों के ऐन दरमियान में खड़ा था। शहजादी चेहरा परी वहाँ गैबी हालत में जाहिर हुई थी, जिसकी वजह से वो कगालजिन और जम्बाकी को नजर नहीं आ रही थी। ओ जम्बाकी, इसने तो वार कर दिया है। खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त से पहले यहाँ पहुँच गई हूँ। अगर इस बदबख्त ने उमर यार को फेंक दिया होता तो उमर यार अब तक यकीनन अपने हाथ पांव तड़वा चुका होता। शहजादी चेहरा परी ने अपने पर फैलाए और लंबी जकंद भरी। दूसरे ही लम्हे वो नहायत तेजी से किसी परिंदे की तरह बुलंद होती चली गई। ऐन इसी लम्हे जम्बागी ने उमर यार को छोड़ दिया। उमर यार ठोस पत्थर की तरह इंतहाई बरक रफ्तारी से संगलांग पहाड़ियों पर गिरता चला गया। शहजादी चेहरा परी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ती हुई गिरते हुए उमर यार तक पहुंची, और उसने नहायत फुर्ती से बुजुर्ग बाबा की दी हुई चमकदार दानों वाली तस्बीह अपने गले से निकालकर उमर यार के गले में डाल दी। जैसे ही इसने तस्बीह उमर यार के गले में डाली, उमर यार को एक जोरदार झटका लगा। दूसरे लम्हे वो ऐन चट्टानों के करीब जाकर यूं फजा में मुअल्लक हो गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे रास्ते में दबोच लिया हो। उसी वक्त फजा में मुअल्लक हलाकत देवी की बुजारन जम्बागी का जिस्म खुद ब खुद पत्थर का बन गया, और जिस तरह उमर यार बुलंदी से नीचे गिर रहा था, जम्बागी पत्थर के बुत की तरह इंतहाई तेजी से नीचे गिरती चली गई, और फिर इसका बुत का वजूद एक जोरदार धमाके से चट्टानों पर आ गिरा, और उसका पत्थर बना हुआ जिस्म शीशे की तरह चूर चूर होकर इधर उधर बिखरता चला गया। जैसे ही जम्बागी का वजूद चूर चूर हुआ, उसी वक्त वहाँ हर तरफ गहरी तारीकी छा गई, और फिर अचानक एक तेज और रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। अफसोस मारा मुझे मेरे जादू ने, जो पलट कर मुझ पर आ पड़ा था। मेरा नाम जम्बागी था और मैं हलाकत देवी की पुजारन थी। इस आवाज़ के साथ ही वहाँ पर छाई हुई तारीकी यकलक छट गई। उम्र यार बददस्तूर चट्टानों के ऊपर फजा में मुअल्लक था, जबकि शहजादी चेहरा परी गैबी हालत में बददस्तूर फजा में चकरा रही थी, और वादी में खड़े कागालजिन के मुंह से निकलने वाले कहके जैसे इसके हलक में ही गुट कर रह गए थे। वो फटी फटी आंखों से फजा में मुअल्लक उम्र यार और फिर चट्टानों पर जम्बागी के बिखरे हुए टुकड़े देख रहा था। फिर इसने एक जोरदार धाड़ मारी और जोर जोर से सीना को भी करते हुए एक तरफ भागता चला गया। ओ खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई, वरना बदबख्त कगालजिन ने मुझे हलाक करने में वाकई नहायत खौफनाक तरीका कार इख्तियार किया था। मैं पत्थर का बुत बना हुआ था और आसमान की बुलंदियों से गिर रहा था। मेरा जिस्म संगलाख चट्टानों से टकरा कर टुकड़े टुकड़े होकर रह जाता, जैसे इस सुर्ख लिबास वाली बौनी औरत का जिस्म चूर चूर होकर रह गया था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह सब हुआ कैसे। बौनी औरत ने मुझे पत्थर का बुत बनाकर नीचे फेंका था। तुमने ऐन वक्त पर मेरे गले में चमकदार दानों वाली तस्बीह डाल दी। मेरा जिस्म ऐन चट्टानों के करीब आकर फजा में मुअल्लक हो गया, और ऐन उसी वक्त सुर्ख लिबास वाली बौनी औरत पत्थर की होकर इन चट्टानों में आ गिरी। अब तुमने मुझे ज़मीन पर उतारा है, तो मैं इस बौनी औरत के जिस्म के टुकड़े देखकर मेरा दिल कांप कर रह गया है। अगर इसकी जगह मैं होता तो, उमरू ने कांपते हुए कहा। वो सुर्ख वादी में खड़ा था और शहजादी चेहरा परी इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। ज़मीन पर आने के बाद शहजादी चेहरा परी इसके मुअल्लक जिस्म को दोनों हाथों में थाम कर नीचे ले आई थी। चमकदार दानों वाली बुजुर्ग बाबा की तस्बीह ने उसी वक्त उमर यार के जिस्म को भी अपनी असली हालत में ला दिया था। इसलिए उमर यार अब न सिर्फ मुकम्मल होशो हवास में था, बल्कि इसका वजूद भी अपनी असली हालत में था। कुछ बातें ऐसी होती हैं उमर यार, जिनका न जानना ही बेहतर होता है। शहजादी चेहरा परी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या आप मुझे नहीं बताएंगी कि यह सब कैसे हुआ था? उमरू ने हैरान होकर पूछा। यही समझ लो, मुझे ये सब बताने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल तुम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जान बच गई। शहजादी चेहरा परी ने कहा। हाँ, वाकई ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि इसने मेरी जान बचा दी। इस पर मैं जिस कदर खुदा का शुक्र अदा करूँ वो कम है। उमरू ने वाकई दिल की गहराइयों से आसमान की तरफ सर उठाकर खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा। शाबाश, अब उमर यार तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें कागालजिन की ज़मीन दोस्त दुनिया में पहुंचाने जा रही हूँ। मुझे हिदायत मिली है कि तुम्हें कागालजिन के आतशी किले तक पहुंचा दूं, ताकि तुम कागालजिन को इसके आतशी किले में हलाक करो, ताकि कागालजिन के साथ साथ इसका आतशी किला और उसका तिलस्म खाना भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शहजादी चेहरा परी ने कहा। आपको यह हिदायत कहाँ से मिली है? उमरू ने चौंक कर पूछा। तुम इन बातों को रहने दो कि मुझे कहाँ से और क्यों हिदायत मिली है। तुम अभी और इसी वक्त पताल की तरफ रवाना हो जाओ। कागालजिन अपनी दूसरी बड़ी ताकत के फना होने की वजह से इस वक्त गुस्से से पागल हो चुका है। वो अपनी बड़ी बड़ी काली ताकतों को जगा कर तुम्हारे मुकाबले पर लाने की तैयारी कर रहा है।
اگر وہ ان کالی طاقتوں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ تمہیں شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ شہزادی چہرہ پری نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ عمر یار غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی چہرہ پری نہ جانے اسے اس وقت بھی حد عجیب و غریب اور پر اسرار دکھائی دے رہی تھی، جسے عمر یار جیسا انسان بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب پھر وہی مسئلہ، تم مجھے کاغال جن کے آتشی قلعے یعنی پتال محل میں بھیج رہی ہو۔ اپنے قلعے کی حفاظت کے لیے اس نے یقیناً بے حد خوفناک انتظام کر رکھے ہوں گے۔ میں نے طلسماتی گولے میں کاغال جن کو آگ میں جلتے دیکھا تھا اور اس کے سبز قلعے کو میں نے چاروں طرف آگ میں لپٹا ہوا دیکھا تھا۔ میں اس آگ کو کیسے عبور کروں گا؟ اور اس کے علاوہ کاغال جن نے اپنے قلعے کی حفاظت کے لیے لازماً طلسمات کا جال بچھا رکھا ہوگا۔ کیا مجھے ان کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا؟ اس کے علاوہ کاغال جن کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تم نے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ کاغال جن اس صورت میں ہلاک ہو سکتا ہے جب اس کے سر کے سینگ کاٹ دیے جائیں۔ اب اس جن کو مارنے کے لیے کیا مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ عمرو نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتال کی آگ اور آتشی قلعے کی آگ اور اس کے علاوہ کاغال جن کی محافظ طاقتوں سے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہارے گلے میں جو مقدس تصویر ڈالی تھی اور اس کی وجہ سے تم وہاں آگ اور ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہو گے۔ کاغال جن کی کوئی جادوئی طاقت یا محافظ بلا تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکے گی۔ ہاں، قلعے میں داخل ہو کر تمہیں کاغال جن کا خود ہی اپنی عقل مندی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں تمہیں پوری ہدایت دینا بھول گئی تھی۔ بہرحال کاغال جن کا جب تم مقابلہ کرو گے تو اس بات کی احتیاط کرنا کہ جب تک تم کاغال جن کے سر کے دونوں سینگ ایک ساتھ نہ کاٹ لو اس وقت تک اس کے جسم پر ایک معمولی سا زخم بھی نہ لگانا۔ جب اس کے دونوں سینگ کٹ جائیں تب تم پہلے 7 شیطان جنوں کی آنکھوں کو اس کے جسم پر مارنا جنہیں تم نے سیاہ رسی میں پرو کر رکھا ہے۔ اس طرح کاغال جن کی جناتی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تم کاغال جن کے جسم پر تلوار کے ساتھ زخم لگانا۔ احتیاط رکھنا، کاغال جن کے جسم پر 7 زخم لگنے چاہیے۔ اگر تم نے اسے 8واں معمولی سا بھی زخم لگایا تو اس کے زخم نہ صرف خود بخود منمل ہو جائیں گے بلکہ اس کی ساری جناتی طاقتیں اسے واپس مل جائیں گی اور تمہارے اس سے مقابلہ سخت ہو جائے گا۔ شہزادی چہرہ پری نے عمر یار کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ او، پہلے تو تم نے بتایا تھا کہ کاغال جن کو کسی اور طریقے سے مارنا ہے، اب تم سارا معاملہ الگ ہی بتا رہی ہو۔ تم نے اور تمہاری باتوں نے مجھے واقعی پریشان کر رکھ دیا ہے۔ عمرو نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور شہزادی چہرہ پری مسکرا دی۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے عمرو یار۔ پہلے میں نے تمہیں جو بتایا تھا وہ اس صورت میں تھا جب تم کاغال جن کو سرخ وادی میں ہلاک کرنا تھا، لیکن اب کاغال جن کو اس کے قلعے میں ہلاک کرنا ہے تاکہ اس کا قلعہ بھی تباہ ہو جائے اور اس کے محافظ بھی فنا ہو جائیں، اس لیے اسے ہلاک کرنے کی ترتیب بھی بدلنی ضروری تھی، شہزادی چہرہ پری نے کہا، اور عمر یار نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ شہزادی چہرہ پری کی بات کچھ سمجھ گیا ہو۔ گلے میں موجود مقدس تسبیح کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لو اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہو کہ میں تمہیں کاغال جن کی آتشی قلعے تک پہنچا دے۔ تم ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں جا پہنچو گے۔ جیسے ہی تمہارے جسم سے ہوا کا جھونکا ٹکرائے تم آنکھیں کھول دینا، تم خود کو کاغال جن کے قلعے کے سامنے والی غار میں پاؤ گے، شہزادی چہرہ پری نے کہا، اور عمر یار نے سمجھ جانے والے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے گلے میں موجود چمکدار دانوں والی مقدس تسبیح کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہنے لگا، کیا مقدس تسبیح، مجھے کاغال جن کے آتشی قلعے کے پاس پتال میں پہنچا دیا جائے۔ اب اس نے دل میں اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت اس کے چہرے پر ہوا کا تیز جھونکا سا ٹکرایا اور عمر یار نے آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ خود کو نیلی وادی کے بجائے ایک غار میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مقدس تسبیح نے اسے واقعی ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں نیلی وادی سے یہاں پہنچا دیا تھا۔ یہ وہی غار تھا جسے عمر یار نے طلسماتی گولے میں دیکھا تھا۔ غار کی دیواریں انتہائی بوسیدہ تھیں اور غار میں مایہ نما سرخ آگ بہہ رہی تھی۔ عمر یار کے دونوں پیر اس مایہ آگ میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن عمر یار حیران تھا کہ اس قدر تیز اور سرخ آگ میں ہونے کے باوجود اسے آگ کی ہلکی سی تپش کا بھی احساس نہ ہو رہا تھا۔ غار زیادہ لمبا نہ تھا، اس کا دہانہ عمر یار کے عین سامنے تھا، جہاں اسے سبز رنگ کا ایک بہت بڑا قلعہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جس کے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہوتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شعلے قلعے کے برجوں کو چھوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس قدر خوفناک اور تیز آگ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمر یار کا دل خوف سے بھر گیا، لیکن پھر اس بات سے اس کا خوف دور ہو گیا کہ وہ خود بھی آگ میں کھڑا ہے۔ اگر آگ نے اسے نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ غار میں آتے ہی جل کر کباب بن جاتا، لیکن اس کے پاس مقدس تسبیح تھی جس کی وجہ سے آگ اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ تب عمر یار نہایت اطمینان بھرے انداز میں قلعے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اس نے احتیاط کے طور پر زنبیل سے تلوار حیدری نکال اپنے ہاتھ میں لے لی، تاکہ اگر کسی محافظ طلسمی طاقت نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ اس کا آسانی سے مقابلہ کر سکے۔ ابھی وہ غار سے نکل کر قلعے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اسی وقت اسے قلعے میں سے بڑے بڑے اور خوفناک مگرمچھ آگ میں دوڑ کر اپنی طرف آتے نظر آئے۔ ان مگرمچھ بلاؤں کے منہ بڑے بڑے اور کھلے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے نوکیلے اور تیز دھار دانت عمر یار کو دور ہی سے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اس کے جسم جنگلی بینسوں جیسے تھے، اور وہ آگ کے بہتے ہوئے لاوے میں یوں تیر کر اس کی طرف آ رہے تھے جیسے وہ پانی میں تیر رہے ہوں۔
کاغان جن غصے کی شدت سے بری طرح سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں شدید غصے اور غضب سے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اور چہرہ بگڑ کر اس قدر بھیانک ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی چامڑی چڑیل خوف سے بری طرح سے سہمی ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اوہ عمرو یار، آدم ذات نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہی بلا ہے۔ اس کے پاس ہم جنوں اور جادوگروں سے بھی زیادہ بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ اس نے جس طرح اپنی اٹل موت کو ہلاکت دیوی کی پجارن زمباگی کی موت سے بدلا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انسان نہیں، کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہے، اور پھر اس نے ہمارے ساتھ شیطان جنوں کا بھی جس طرح سے مقابلہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، وہ کسی معمولی آدم ذات کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ چامڑی چڑیل، ہمیں بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ اس بدبخت آدم ذات عمرو یار نے ہمیں واقعی خوف زدہ کر دیا ہے۔ جس طرح اس نے 7 شیطان جنوں کو ہلاک کیا ہے، پھر اس نے نہ جانے زمباگی کو کس طریقے سے ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے اس کی طاقتوں کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مجھ جیسے طاقتور جن کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ کاغال جن غصے، پریشانی اور تشویش بھرے انداز میں کہتا چلا گیا۔ آقا، گستاخی نہ ہو تو کچھ عرض کروں؟ چامڑی چڑیل نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کاغال جن نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، میری دور اندیش نگاہیں اور میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ اس وقت آپ کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ چامڑی چڑیل نے بددستور سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بک رہی ہو؟ کاغال جن نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آقا، آدم ذات عمرو یار کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہے۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو وہ نہ صرف اس قلعے کو تباہ کر دے گا بلکہ آپ کو بھی۔ چامڑی چڑیل نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا چامڑی چڑیل؟ آدم ذات عمرو یار پتال میں میرے آتشی قلعے میں آئے گا۔ قلعے کی حفاظت کے لیے میں نے ہر طرف طلسماتی آگ جلا رکھی ہے، ہر طرف زہریلا دھواں پھیلا رکھا ہے، اور ایسی ایسی خوفناک بلائیں قلعے کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھی ہیں کہ عمرو یار تو کیا، اس کا سایہ بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اس قدر خوفناک بہتی ہوئی سرخ آگ میں زندہ چل سکے گا، یا زہریلا دھواں اسے ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنے دے گا؟ کاغال جن نے غضبناک لہجے میں کہا۔ آقا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے 7 طاقتور شیطان جنوں کو آسانی سے ہلاک کر دیا ہے، اور پھر اس نے ہلاکت دیوی کی سب سے بڑی پجارن زمباگی کو بھی مار ڈالا تھا۔ جب اس جیسا انسان اس قدر خوفناک اور ناقابل تخیر قوتوں کو آسانی سے ہلاک کر سکتا ہے، تو آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ آگ میں بھی چل کر آ سکتا ہے، زہریلے دھوئیں سے بھی بچ سکتا ہے، اور وہ آپ کی طاقتور براؤں کا بھی خاتمہ کر سکتا ہے۔ چامڑی چڑیل نے رک رک کر کہا۔ کاغال جن اس کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن چامڑی چڑیل نے جو کچھ کہا تھا اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی، اسی لیے اس کے چہرے کے خد و خال نرم پڑ گئے۔ تم ٹھیک کہتی ہو چامڑی چڑیل، وہ ہماری توقع سے بڑھ کر خطرناک اور عیار آدم ذات ہے۔ پھر تمہارے خیال میں ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کاغال جن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا۔ آقا، میں تو کہتی ہوں کہ آپ اس خطرناک آدم ذات سے بچنے کے لیے کالے کنویں کی نیلی دلدل میں جا کر چھپ جائیے۔ چامڑی چڑیل نے کہا۔ کیا بک رہی ہو؟ میں آدم ذات سے خوف زدہ ہو کر بزدلوں کی طرح کالے کنویں کی نیلی دلدل میں جا کر چھپ جاؤں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کاغال جن دنیا کا انتہائی طاقتور اور انتہائی خطرناک جادوگر ہے، جس کے نام سے پرستان اور کوہکاف کے تمام جن اور دیو کانپتے ہیں۔ وہ ایک معمولی آدم ذات کے خوف سے کالے کنویں کی نیلی دلدل میں جا چھپے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کاغال جن نے غصے سے داڑتے ہوئے کہا، اور چامڑی چڑیل سہم کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ خوف سے اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ آقا، کالے کنویں کی نیلی دلدل میں شیطان دیوتاؤں کی بڑی بڑی طاقتور بلائیں سوئی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کسی طرح ان کو جگا کر ان کو عمرو یار کی ہلاکت پر مأمور کر دیں تو عمرو یار اور اس کی طاقتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، جبکہ کالی طاقتیں اس ایک عمرو یار تو کیا، اس جیسے ہزاروں عمرو یاروں کو ایک لمحے میں بھی فنا کر کے رکھ دیں گی۔ چامڑی چڑیل نے کاغال جن کو اس طرح غصے سے بھڑکتا دیکھ کر جلدی سے کہا۔ او، تم ٹھیک کہتی ہو، تم ٹھیک کہتی ہو چامڑی چڑیل۔ واقعی اگر شیطان دیوتوں کی کالی طاقتوں کو میں اپنی جادوئی طاقتوں سے جگا لوں تو عمرو یار کو ان کے ذریعے نہایت آسانی سے ہلاک کروایا جا سکتا ہے، اور پھر ان کالی طاقتوں کی مدد سے مجھے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ برستان کی رایا کہاں ہے، اور میرے خوف سے ارجنگ دیو اور شہزادی پھول پری کہاں چھپی ہوئی ہیں۔ کاغال جن نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور چامڑی چڑیل کے چہرے پر چھایا ہوا خوف قدرے کم ہو گیا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں کالے کنویں کی محافظ بدرود شگالی کو بلا لوں تاکہ وہ آپ کے لیے کالے کنویں اور نیلی دلدل کا راستہ کھول دے۔ چامڑی چڑیل نے جلدی سے کہا۔ ہاں جاؤ، جلدی جاؤ اور شگالی کو اسی وقت میرے پاس بلا کر لاؤ۔ کاغال جن نے سر ہلا کر کہا، اور اجازت پا کر چامڑی چڑیل یوں غائب ہو گئی جیسے اسے خطرہ ہو کہ وہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اور وہاں رکی تو کاغال جن غصے میں آ کر اسے یقیناً جلا کر راکھ کر دے گا۔ ابھی چامڑی چڑیل کو گئے چند ہی لمحے ہوں گے کہ وہاں ایک سیاہ رنگ کا پتلا نمودار ہوا۔ آدم ذات، کالی غار میں آدم ذات آ گیا ہے آقا، اس نے نمودار ہو کر چیختے ہوئے کہا، اور اسی لمحے جل کر راکھ ہو گیا۔
اس کی بات سن کر کغال جن اپنی جگہ سے اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں پر بڑی باری چٹان آ گری ہو۔ حیرت اور خوف سے اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور پھر نہایت تیزی سے تقریباً دوڑتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ مگرمچھ بلاؤں کو تیزی سے اپنی طرف آتا دیکھ کر عمر و یار چونک پڑا۔ مگرمچھ بے حد بڑے بڑے اور انتہائی خوفناک تھے۔ ان کے منہ اس طرح کھلے ہوئے تھے جیسے وہ عمر و یار کو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں سالم نگل جائیں گے۔ ان بلاؤں کو دیکھ کر عمر و یار نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال لی اور پھر اس نے زنبیل میں سے عوج بن انق کی وہی تلوار نکال لی جو اس نے شہزادی چہرہ پری کی مدد سے ناگ وادی سے کالے پہاڑوں سے حاصل کی تھی۔ مگرمچھ آگ میں تیرتے ہوئے جیسے ہی عمر و یار کے قریب آئے، عمر و یار نے تلوار ایک مگرمچھ کے عین سر پر دے ماری۔ جیسے ہی اس کی تلوار مگرمچھ کے سر سے ٹکرائی، ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور مگرمچھ یکلخت جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمر و یار کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک اور مگرمچھ پر تلوار دے ماری۔ اس مگرمچھ کو بھی جیسے ہی عوج بن انق کی تلوار لگی، دھماکے کے ساتھ ہی وہ بھی پہلے مگرمچھ کی طرح جل کر راکھ ہو گیا۔ عمر و یار آگے بڑھتے ہوئے مگرمچھ بلاؤں کو عوج بن انق کی تلوار سے راکھ بناتا جا رہا تھا، لیکن قلعے سے جیسے خوفناک بلاؤں کی فوج باہر آتی جا رہی تھی اور یوں یوں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، عمر و یار کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس طرح اگر وہ ایک ایک کر کے ان بلاؤں کا خاتمہ کرتا رہا تو وہ تھک کر چور چور ہو جاتا، لیکن تمام بلاؤں کا خاتمہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ وہ عوج بن انق کی تلوار سے ان بلاؤں کو راکھ کرتا رہا، پھر اچانک اسے سرخ انڈے کا خیال آ گیا۔ یہ سرخ انڈا ایک مہم کے دوران اسے ایک نیک دل بڑھیا نے دیا تھا اور عمر و یار سے کہا تھا کہ وہ ایک سرخ انڈے کو اگر آسمان کی طرف اچھال کر اسے اپنی حفاظت کے لیے کوئی بھی خواہش کرے گا تو سرخ انڈا اسے اس مصیبت سے نکال دے گا، چاہے وہ کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو۔ عمرو نے اس انڈے کو پہلے کبھی نہیں آزمایا تھا۔ اس وقت سرخ آگ کو دیکھ کر اسے اچانک ہی اس سرخ انڈے کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ کو زنبیل میں ڈال کر نیک دل بڑھیا کا دیا ہوا سرخ انڈا نکال لیا۔ اس نے سرخ انڈے کو فضا میں اچھال دیا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے سرخ انڈے، اسے ان بلاؤں کی مصیبت سے چھٹکارا دلاؤ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ فضا میں اچھلا ہوا سرخ انڈا یکلخت ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ پھٹا اور اچانک فضا میں جیسے سرخ رنگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سرخ چنگاریاں ہر طرف پھیل گئی تھیں۔ چنگاریاں پہلے فضا میں بلند ہوئیں اور پھر نہایت تیزی سے نیچے آ کر خوفناک بلاؤں پر گرنے لگی۔ جیسے ہی سرخ چنگاریاں کسی بلا پر گرتی، ایک ہولناک دھماکہ ہوتا اور بلا یکلخت جل کر راکھ ہو جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرخ انڈے کی سرخ چنگاریوں نے ان تمام بلاؤں کو جلا کر راکھ بنا ڈالا اور پھر سینکڑوں چنگاریاں شہد کی مکھیوں کی طرح آ کے اس حصے میں چلی گئی جہاں سے بلائیں نکل نکل کر باہر آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہاں آگ نہایت خوفناک انداز میں بھڑکی اور پھر وہاں سے بلاؤں کے نکلنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمر و یار نے اطمینان کا سانس لیا۔ سرخ انڈا اس کی توقع کے خلاف بے حد کارآمد ثابت ہوا تھا، جس نے آن کی آن میں سینکڑوں بلاؤں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بلاؤں کا خاتمہ کر کے عمر و یار مطمئن ہو گیا تھا اور اس نے ایک بار پھر سبز قلعے کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ آگ کے علاوہ میں وہ بلا خوف و خطرے آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر اس کے گلے میں مقدس تسبیح نہ ہوتی تو وہ اس قدر خوفناک اور بھڑکتی ہوئی آگ اسے کبھی کا جلا کر راکھ کر چکی ہوتی، لیکن مقدس تسبیح کی وجہ سے طلسماتی آگ اسے کوئی گوز نہیں پہنچا رہی تھی۔ آگ کا علو عبور کرتے ہی اسے قلعے کا بہت بڑا دروازہ دکھائی دیا جو کہ بند تھا۔ اس کی درزوں سے آگ پانی کی طرح بہتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ عمر و یار قلعے کے پھاٹک نما دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ دروازے پر ایک بہت بڑا کنڈا لگا ہوا تھا اور کنڈے میں ایک منو وزنی تالا جھول رہا تھا۔ جھولتے ہوئے تالے کو دیکھ کر عمر و یار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ قلعے کے دروازے کو ابھی ابھی بند کیا گیا ہے اور اس تالے کو بھی ابھی بھی لگایا گیا ہے تاکہ عمر و یار کسی طرح سے بھی قلعے میں داخل نہ ہو سکے۔ وہاں چونکہ عمر و یار کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس تالے کو کغال جن نے اپنے جادو کے زور سے لگایا ہے اور ظاہر ہے عمر و یار کے پاس ہر جادو کا توڑ تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر عوج بن انق کی تلوار اس زور سے تالے پر ماری کہ دروازے پر لگا تالا اور کنڈا کٹ کر یوں دور جا گرا جیسے وہ موم کا بنا ہوا ہو۔ عمرو نے تلوار کی نوک دروازے پر رکھی اور دروازے کو زور سے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ قلعے کا دروازہ چڑچڑاہٹ کی زوردار آواز کے ساتھ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ عمرو آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت اندر سے سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے نیزے اڑتے ہوئے آئے اور عمر و یار کے ارد گرد گزرتے چلے گئے۔ عمر و یار بکھلا گیا اور جلدی سے نیچے آ گرا۔ اسی وقت ایک بار پھر اندر سے نیزے آئے اور اس کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ عمر و یار، اگر اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہ طلسماتی نہیں بلکہ اصلی نیزے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم پر میرا کوئی جادو اور کوئی سحر اثر انداز نہیں ہو سکتا، مگر یہ عام نیزے اور تیر تمہارے جسم کو یقینی طور پر چھلنی کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلی بار جان بوجھ کر نیزے تمہارے دائیں بائیں سے گزارے ہیں۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اور میں خواہ مخواہ تمہیں ہلاک بھی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔
تم جس طرح یہاں آئے ہو بہتر ہے کسی طرح یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، ورنہ اگلی بار نیزوں کے ساتھ تیر بھی آئیں گے اور تمہارے جسم کو چیتڑوں میں تبدیل کر دیں گے۔ قلعے کے اندر سے اچانک ایک گرجدار آواز ابھری۔ گرجدار آواز سن کر عمر یار سمجھ گیا کہ یقیناً کاغال جن کی آواز ہے۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کاغال جن کا لہجہ اسے صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس سے کافی خوفزدہ ہے، اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ عمر یار کو ہلاک نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمر یار ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ اس کے گلے میں مقدس تسبیح ہے، جس کی موجودگی میں جادو تلسم تو کیا، اس کے جسم پر دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا۔ پھر تیر تلوار اور نیزوں سے اسے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جیسے ہی اٹھا، قلعے سے تیروں اور نیزوں کی بچھاڑ نکلی اور عمر یار کے ارد گرد سے گزر گئی۔ اس بار اس نے واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ نیزے اور تیر عین اس کے قریب آ کر خود بخود ادھر ادھر مڑ گئے تھے۔ رک جاؤ عمر یار، میں کہتا ہوں رک جاؤ، کاغال جن نے بری طرح سے ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر عمر یار بے فکر اور بے خوف ہو کر اندر بڑھنے لگا۔ اندر سے نیزوں اور تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، مگر کوئی تیر یا نیزہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ سامنے سے آتے ہوئے تیر اور نیزے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنا رخ موڑ لیتے تھے اور عمر یار کے ارد گرد سے گزر جاتے۔ پھر اچانک تیروں اور نیزوں کی بچھاڑ بند ہو گئی۔ سامنے ایک طویل راستہ دکھائی دے رہا تھا، دائیں بائیں دیواریں تھیں اور سامنے جاتا ہوا راستہ اس قدر طویل تھا کہ اس کا دوسرا سرا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس طویل راستے کو دیکھ کر عمر یار سمجھ گیا کہ یہ بھی اس قلعے کا کوئی خاص طلسم ہے۔ اگر اس نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا تو وہ نامعلوم کب اس راستے کے دوسرے سرے تک پہنچے گا۔ وہ چند لمحے رک کر وہیں سوچتا رہا، پھر اس نے عوج بن انک کی تلوار زنبیل میں ڈالی اور گلے میں موجود مقدس چمکدار دانوں والی تسبیح کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اے مقدس تسبیح، مجھے اس قلعے میں جہاں کاغال جن موجود ہے پہنچا دو، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اسی وقت ہوا کا تیز جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ قلعے کے ایک بہت بڑے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے سیاہ کاغال جن، جس کے سر پر بڑے بڑے سینگ درختوں کی شاخوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پردہ تنا ہوا تھا، جس میں وہی طویل راستہ دکھائی دے رہا تھا جہاں سے عمر یار ابھی ابھی مقدس تسبیح کے ذریعے غائب ہو کر یہاں پہنچا تھا۔ او یہ آدم ذات، عمر یار اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے اس کے سامنے قلعے کا راستہ اتنا طویل کر دیا تھا کہ وہ صدیوں تک اس راستے پر چلنے کے باوجود مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ اسی طویل راستے میں پھنسا مجھے ڈھونڈتا رہے گا۔ میں اس دوران کالے کنویں کی نیلی دلدل میں جا کر شیطان دیوتاؤں کی کالی طاقتوں کو جگا لوں گا۔ اگر وہ طاقتیں جاگ گئیں تو عمر یار ان کا کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر پائے گا اور کالی طاقتیں اسے چند ہی لمحوں میں موت کے گھاٹ اتار دیں گی۔ کاغال جن پردے کی طرف دیکھتا ہوا انتہائی بھیانک لہجے میں کہہ رہا تھا، اگر کالے کنویں کی نیلی دلدل میں سے شیطان دیوتوں کی کالی طاقتیں نہ جاگی تو تم سفید کنویں کی زرد جھیل میں جا کر گلیس کیچڑ کی سبز، پیلی، نیلی اور کالی گلابی طاقتوں کو لاتے مار مار کر جگا لینا، وہ یقیناً عمر یار کو ہلاک کر ڈالیں گی۔ عمر یار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور اس کی آواز سن کر کاغال جن تیزی سے پلٹا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر عمر یار پر پڑی وہ اپنی جگہ پر حیرت کی شدت سے بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تتا تم یہاں؟ اس کے منہ سے حیرت کی شدت سے نکلا۔ اس کے چہرے پر اس قدر حیرت تھی جیسے وہ ابھی سے تٹ سے گرے گا اور بے ہوش ہو جائے گا۔ ہاں، کیوں؟ مجھے یہاں دیکھ کر تمہاری ناک کیوں بہنے لگ گئی؟ عمرو نے بددستور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور کاغال جن نے بکھلایا کر جلدی سے اپنی ناک پکڑ لی، جیسے اسے احساس ہو کہ وہ واقعی اس کی ناک بہہ رہی ہے۔ اس کی بکھلاہٹ دیکھ کر عمر یار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم تو خود کو بہت طاقتور اور ناقابل تسخیر جادوگر سمجھتے ہو کاغال جن، پھر مجھے دیکھ کر اس قدر خوفزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، خوفزدہ میں اور تم سے؟ او نہیں، تم ایک معمولی سے آدم ذات، تم سے میں کیوں ڈروں گا؟ میں تمہیں کسی مچھر کی طرح جٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گا۔ عمرو کی بات سن کر کاغال جن کو طیش آ گیا۔ کاغال جن، کیا تم بے وقوف ہو؟ عمرو نے اچانک سنجیدہ ہو کر اس سے کہا۔ کیا مطلب؟ کاغال جن نے چونک کر غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے کس طرح سے 7 شیطان طاقتور جنوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور پھر سرخ لباس والی تمہاری جادوئی بونی جس نے مجھے پتھر بنا کر آسمان کی بلندیوں سے پھینک کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، جس انداز میں اس نے مجھے ہلاک کرنا تھا اسی انداز میں وہ خود ہی اپنی موت کا شکار ہو گئی۔ پھر میں تمہارے قلعے میں جو پتال میں بے حد آسانی سے آ گیا، پتال اور قلعے کی آگ میرا بال بھی بانکا نہ کر سکی۔ قلعے کے محافظ خوفناک بلاؤں کو میں نے چند لمحوں میں جلا کر راکھ کر دیا، اور جس طرح میں تمہارے طویل ترین راستے پر چلے بغیر ایک لمحے میں تمہارے سامنے آ موجود ہوا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اتنا ہی معمولی انسان ہوں جسے تم مچھر کی طرح اپنی چٹکیوں میں مسل کر رکھ دو گے؟ عمر یار نے اس کی طرف گورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں نے کاغال جن کو ایک بار پھر پریشان کر دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کاغال جن نے جواباً عمرو کو گورتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر خوف کا عنصر ابھر آیا تھا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میرے پیارے بارہ سنگے جن، کہ میں برق تپا ہوں، شعلہ فشاں ہوں،
عیار الزما اور موت جادوگرہ ہوں۔ اگر میں تمہاری بڑی بڑی طاقتوں کو آسانی سے ہلاک کر سکتا ہوں، تمہارے طاقتور طلسمات کو توڑ سکتا ہوں، تو تم جیسے جن کو مارنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن امرو یہ کہتے کہتے مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ کغال جن نے بددستور اس کی طرف خونخوار نظروں سے گورتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ہلاک نہ کروں بلکہ تمہارے ساتھ مل جاؤں، امرو نے کہا۔ اور کغال جن چونک پڑا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں سمجھا، اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر تھا۔ اپنے سر پر سے یہ سوکھے سڑے درخت اتار دو، تمہارا دماغ ہلکا ہو جائے گا، تب تمہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی، احمق جن، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد اس نے دوبارہ کہا، میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرا کام کر دو تو میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا بلکہ تمہاری مدد کروں گا۔ تم پرستان کی رایا پر حکومت کرنا چاہتے ہو نا؟ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ پرستان کا شہنشاہ ارجنگ دیو، ملکہ پری اور ان کی بیٹی شہزادی پھول پری کہاں موجود ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ امرویار نے اس کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور کغال جن کی آنکھوں میں سچ مچ حیرت کے دیے جل اٹھے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ کہاں یہ خطرناک آدمزاد اس کو ہلاک کرنے کے لیے کن کن خطرناک مرحلوں سے گزر کر اور کن مشکلوں سے یہاں پہنچا ہے۔ اب بجائے اسے ہلاک کرنے کے وہ اس سے سودا کرنے اور اس کے ساتھ ملنے کی باتیں کر رہا ہے۔ کیا تم واقعی مجھے ارجنگ دیو اور پرستان کی رایا کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ کغال جن نے اس کی طرف شک بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کغال جن نے جلدی سے پوچھا۔ تم اس وقت پتال کی سب سے آخری تہہ، جسے عام طور پر آتشی پتال کہا جاتا ہے، میں موجود ہو۔ جس طرح تم آگ میں زندہ رہے ہو، اسی طرح یقیناً آتشی پتال کی سیاہ بدروہیں چڑیلیں بھی تمہارے تابع ہوں گی۔ مجھے بہت عرصہ پہلے خبر ملی ہے کہ زمین کی 7ویں تہہ یعنی آتشی پتال میں دنیا کا سب سے بڑا ہیرا، جسے حرف عام میں دھنک ہیرا کہتے ہیں، کہیں موجود ہے۔ اس ہیرے کی نشانی یہ ہے کہ اس میں دھنک جیسے 7 رنگوں کی روشنیاں نکلتی ہیں، اور وہ پکے ہوئے سیب جتنا بڑا ہے۔ اگر تم مجھے وہ ہیرا لا دو تو میں تمہیں ارجنگ دیو اور پرستان کی رایا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، دنک ہیرا؟ او، تم تو پتال کا دنک ہیرا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کغال جن نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، ہاں، میرے ماموں کی چچا کی دادی کی پردادی کی سالی اور اس کے خالو کی بیٹی کی نانی کو رات کو سونے اور دن کو جاگنے کی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکیم اور طبیب اس کا علاج کر چکے ہیں، لیکن سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب تک دنک ہیرے کی 7 رنگ کی روشنی اس کے چہرے پر نہیں ڈالی جائے گی، وہ تندرست نہیں ہو سکتی۔ امرو نے مخموم زدہ لہجے میں کہا، اس نے یہ سارا چکر دھنک ہیرا حاصل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ واقعی بہت عرصہ قبل اسے ایک مہم کے دوران دنک ہیرے کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ زمین کی 7ویں یعنی آتشی پتال میں کہیں موجود ہے، لیکن وہ کہاں ہے اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں امرویار کو معلومات نہیں ملی تھی۔ اب اچانک ہی آتشی پتال میں پہنچ کر اسے دنک ہیرے کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کغال جن عرصہ دراز سے آتشی پتال میں رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے دنک ہیرے کے بارے میں پتہ ہو۔ اسے ہلاک کرنے سے پہلے اگر لگے ہاتھوں اسے دنک ہیرا بھی مل جائے تو کیا برا تھا۔ کغال جن ویسے بھی امرویار سے کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ امرویار کو واقعی ناقابل تخیر ہستی سمجھ رہا تھا۔ وہ بھلا اس کی عیاری کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے امرویار، میں تمہیں دنک ہیرا ابھی اور اسی وقت منگوا کر دے سکتا ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ دنک ہیرا لیتے ہی تم ارجنگ دیو، ملکہ پری اور شہزادی پھول پری کے ساتھ ساتھ پرستان کی رایا کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دو گے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک بار مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو میں انہیں زمینی کینچوے کی طرح خود ہی کھینچ کر نکالوں گا۔ کغال جن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر کہ وہ اسے دنک ہیرا لا کر دے گا، امرویار خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا اندازہ اس قدر صحیح ہوگا اس کے تصور میں بھی نہ تھا۔ کغال جن نے زمین پر پاؤں مارا، اسی وقت زمین پھٹی اور سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دھواں سمٹ کر یکدم خوفناک چڑیل کا روپ اختیار کر گیا۔ چڑیل خوفناک نظروں سے امرو کو دیکھنے لگی۔ چامڑی چڑیل، آتشی پتال کی تہہ میں موجود 7 رنگوں والا دنک ہیرا لاؤ ابھی، کغال جن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ دنک ہیرا؟ لیکن آقا، آتشی پتال کی تہہ سے اگر میں نے دنک ہیرا نکالا تو پتال کی آگ سرد پڑ جائے گی۔ پتال کی تیز اور خوفناک آگ اسی ہیرے کی وجہ سے تیز اور بھڑکتی رہتی ہے، اور وہ ہمارا مقدس ہیرا ہے۔ چامڑی چڑیل نے دنک ہیرے کا نام سن کر بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، پتال کی آگ کو تیز رکھنے کا ہم کوئی نہ کوئی اور بندوبست کر لیں گے، تم جاؤ اور وہی کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ کغال جن نے گرج کر کہا، اور چامڑی چڑیل سر ہلا کر امرویار کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی دوبارہ دھواں بن کر زمین میں سما گئی اور زمین برابر ہو گئی۔ دنک ہیرے کے حصول کے لیے چامڑی چڑیل کو تھوڑا وقت لگ جائے گا امرویار، تم نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اس لیے تم ہمارے مہمان ہو۔ ہمارے مہمان خانے میں چلے جاؤ اور آرام کر لو، جب چامڑی چڑیل دنک ہیرا لے کر آئے گی تو ہم تمہیں یہیں بلا لیں گے، کغال جن نے کہا، اور امرویار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کغال جن نے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ اسی وقت کمرے میں 2 انتہائی حسین جادوئی لڑکیاں نمودار ہوئیں۔
जिन्होंने इंतहाई बर्क जर्क लिबास और कीमती गहने पहने हुए थे। जादू पुतलियों, उम्र यार आदमजात हमारा मेहमान ख़ास है, इसे मेहमान खाने में ले जाओ और इसकी खूब खातर मदारत करो। कागाजिन ने खूबसूरत जादू पुतलियों को हुक्म देते हुए कहा और उन्होंने मौतबाना अंदाज में सर झुका दिए। आका के हुक्म की तामील होगी, उन्होंने एक साथ मौतबाना अंदाज में कहा और उम्र यार की जानिब देखने लगी। उम्र यार भी इनको देख रहा था। इसकी नज़रें इन पुतलियों के जिस्मों पर मौजूद कीमती जेवरात पर जमी हुई थीं और उसकी आंखों में हिर्स झलक रहा था। जैसे इसे मौका मिले तो वो इनके हीरे जवाहरात और जेवरात उतार कर जल्दी से अपनी हमेशा की भूखी जंबील के पेट में डाल ले। दरबार सजा हुआ था और कागान जीन एक बहुत बड़े तख्त पर नहायत शान से बैठा था। इसके साथ उम्र यार भी बैठा बुरे बुरे मुंह बना रहा था। इसके सामने फर्श पर नहायत खूबसूरत जादुई परियां रक्स कर रही थीं। खासा वक्त गुजर गया था लेकिन अभी तक चामड़ी चुड़ैल वापस नहीं लौटी थी और उम्र यार जो धनक हीरे के हसूल के लिए बेचैन था, चामड़ी चुड़ैल का इंतजार करते करते बुरी तरह से थक गया था। जादुई पुतलियों ने उम्र यार को मेहमान खाने में छोड़कर इसकी खूब आवभगत की। उम्र ने अयारी से काम लेकर इनके सारे जेवरात उतरवार लिए थे। फिर इसने दोनों जादुई पुतलियों को आराम करने का बहाना बनाकर बाहर भेज दिया था। इनके बाहर जाते ही उमरू ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जंबील से सुनहरी तख्ती निकाल कर इससे पूछा कि कगाल जिन के पास कितना खजाना है और वो कहाँ है। सुनहरी तख्ती ने उमरो यार को बताया कि कगाल जिन के पास खजाने के 100 बड़े बड़े संदूक हैं जो इसने किले के एक खुफिया कमरे में छुपा रखे हैं। कमरे को न सिर्फ इंतहाई खुफिया रखा गया है बल्कि इसकी हिफाजत के लिए 10,000 सिरों वाले 3 अजदहे भी मौजूद हैं जो बड़े से बड़े जिन को भी एक लम्हे में निगल जाते हैं। और उमरो यार जैसे ही इस कमरे में पहुंचेगा तो न सिर्फ अजदहे से निगल जाएंगे बल्कि कगाल जिन को भी इसके बारे में पता चल जाएगा और वो कमरे से सारा खजाना जादू के जोर से गायब कर देगा, जिसके बाद में तलाश करना उमरू के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होगा। सुनहरी तख्ती ने बताया अगर उमरो यार किसी तरीके कमरे का दरवाज़ा खोले बगैर, अजदहों की निगाहों में आए बगैर इस कमरे में चला जाए तो वो आसानी से इस खजाने को हासिल कर सकता है। इस तरह ना मुहाफिज अजदहों को खबर होगी और न कगाल जिन को पता चलेगा, क्योंकि अजदहे कमरे से बाहर हैं और कगाल जिन ने कमरे के अंदर खजाने की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं रखा। सुनहरी तख्ती के अल्फाज पढ़कर एक लम्हे के लिए उमरू परेशान हो गया कि कैसे मुमकिन है वो किसी को नजर आए बगैर कमरे का दरवाज़ा खोले बगैर सीधा खजाने के कमरे में पहुंच जाए। फिर इसे मुकद्दस तस्बीह का ख्याल आया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। इसने जल्दी से तस्बीह को दोनों हाथों में पकड़ा और आंखें बंद करके इसे हुक्म दिया कि इसे कगालजिन आतशी किले के खजाने वाले कमरे में पहुंचा दिया जाए। हवा का एक झोंका इसके चेहरे से टकराया और उसने आंखें खोल दी और फिर खुद को दूसरे कमरे में मौजूद पाकर वो खुशी के मारे उछल पड़ा। कमरे में बाकी 100 बड़े बड़े संदूक खुले पड़े थे जिनमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी और रंग बिरंगे कीमती मोती भरे हुए थे। इतना बड़ा खजाना देखकर उमर यार की तो बाछें फैल गईं और वो जल्दी जल्दी इस खजाने को अपनी जंबील में डालने लगा। तमाम संदूकों को खाली करके इसने सुकून का गहरा सांस लिया। खुशी और मुसरत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। इस मुहिम में वाकई इसके हाथ बड़े बड़े खजाने आ रहे थे। मुहिम के अख्ताम पर पाकिस्तान के शहनशाह अर्जंगदियों ने भी इसे पाकिस्तान का आधा खजाना इनाम में देने का वादा किया था। यही वादा शहजादी सोरंगपरी यानी शहजादी चेहरा परी ने भी किया था। अब इसे दुनिया का नायाब और अनमोल तरीन दनक हीरा भी मिलने वाला था। दनक हीरे के साथ अब उमरू को कगालजिन का खजाना भी मिल गया था, इसलिए उमरू का दिल खुशी से झूम रहा था। इसका दिल चाहा कि वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगे और दीवानगी के आलम में नाचना शुरू कर दे, मगर उसी वक्त वो कगालजिन के आतशी किले में था और अभी इसे कगालजिन से दनक हीरा हासिल करके इसे मौत के घाट भी उतारना था। इसलिए उमरू ने नाचने का इरादा फिलहाल मुलतवी कर दिया और मुकद्दस तस्बीह की मदद से वापस कमरे में पहुंच गया जहां इसे जादुई पुतलियां छोड़ कर गई थीं। उमरू वहां बिछे हुए खूबसूरत पलंग पर लेट गया। इसकी आंखों के सामने दनक हीरा और बड़े बड़े खजाने नाच रहे थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वही 2 पुतलियां अंदर आ गईं जो उमरू को यहाँ छोड़ कर गई थीं। उन्होंने उमरू से कहा कि कगाल आका इनका अपने कमरे खास में इंतजार कर रहे हैं। कगाल जिन का पैगाम सुनकर उमरू समझा कि चामुड़ चुड़ैल दनक हीरा लेकर वापस आ गई होगी, इसलिए कगाल जिन इसे बुला रहा है। वो इनके साथ कगाल जिन के पास पहुंच गया। कगाल जिन एक बहुत बड़े तख्त पर निहायत शान से बैठा हुआ था। इसके सामने खूबसूरत जादुई परियां रक्स कर रही थीं। आओ आओ आदमजात उमरो यार, आओ यहाँ हमारे साथ हमारे तख्त पर बैठ जाओ। तुमसे हमारी दोस्ती हो गई है और हम अपने दोस्तों को अपने पास खास मर्तबा देते हैं। हमने अपनी दोस्ती की खुशी में जश्न का एहतमाम किया है। हमारे साथ इन खूबसूरत जादुई परियों का रक्स देखो। इसी असना में चामुई चुड़ैल आ जाएगी। कगालजिन ने कहा और उसकी बात सुनकर उमरो यार का मुंह बन गया। वो कगालजिन से कुछ कहे बगैर इसके पास सख्त पर बैठ गया और बज़ाहिर परियों का रक्स देखने लगा, लेकिन इसकी नज़रें बार बार ज़मीन के खाली हिस्सों की तरफ उठ रही थीं जहाँ से चामुई चुड़ैल ने बाहर आना था। लेकिन काफ़ी वक्त हो गया था। चामुई चुड़ैल ने जैसे वापस ना आने की कसम खा ली थी और उमरो यार बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ परियों का रक्स देखने लग जाता जो अजीब बेढंगे अंदाज में हाथ पांव मार रही थीं। कगालजिन चामुई चुड़ैल अभी तक वापस नहीं आई
تمہیں یقین ہے کہ وہ دھنک ہیرا لے آئے گی؟ عمر یار سے رہا نہ گیا، آخر کغال جن سے پوچھ ہی بیٹھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ میری غلام ہے اور میرا حکم کبھی نہیں ٹال سکتی۔ دھنک ہیرا آتشی پتال کی انتہائی گہرائیوں میں ہے، اس گہرائی میں چامڑی چڑیل کو اترتے ہوئے کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال تم فکر نہ کرو، وہ بھی کچھ ہی دیر میں دھنک ہیرا لے کر یہاں پہنچ جائے گی۔ کغال جن نے جواب دیا اور عمر یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ظاہر ہے وہ اب انتظار کرنے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک زمین پھٹی اور اس میں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ دوسرے لمحے سیاہ دھوئیں نے یک لخت چامڑی چڑیل کا روپ دھار لیا۔ اسے دیکھ کر عمر یار خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ چامڑی چڑیل کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، جیسے آگ کی بھٹی میں سے نکل کر آئی ہو۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پکے ہوئے سیب جتنا بڑا ہیرا جگمگا رہا تھا، جس میں سے 7 مختلف رنگوں کی روشنیاں نکل رہی تھیں۔ چامڑی چڑیل کے چہرے پر شدید اذیت اور کرب دکھائی دے رہا تھا، جیسے واقعی پتال کی آگ میں اترنے سے اسے سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ اس نے نمودار ہو کر جھک کر کغال جن اور عمر یار کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کغال جن کے پرواہ کیے بغیر عمر یار تک سے اٹھ کر نہایت بے تابی سے چامڑی چڑیل کی طرف لپک کر گیا اور جلدی سے اس کے ہاتھ سے دھنک ہیرا چھین لیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھا عمر یار، ہم نے کہا تھا نا کہ چامڑی چڑیل ہیرا ضرور لائے گی۔ دیکھو پتال کی آگ کی گہرائی میں جا کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہیرا لے آئی۔ کغال جن نے تخت سے اٹھتے ہوئے عمر یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمرو نے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہیرا غصے سے ایک طرف پھینک دیا۔ یہ نکلی ہیرا ہے کغال جن، چامڑی چڑیل دھنک ہیرا نہیں لائی، عمرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف کغال جن بلکہ چامڑی چڑیل بھی بری طرح سے چونک اٹھی۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ نکلی ہیرا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کغال جن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ چامڑی چڑیل کوئی جواب دیتی، عمر یار نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ دوسرے لمحے چامڑی چڑیل کی گردن کٹ کر دور جا گری اور چامڑی چڑیل کا بے سر کا دڑ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کی گردن سے سیاہ رنگ کا خون فوارے کی طرح ابلنے لگا تھا۔ یہ کیا، یہ تم نے کیا کیا آدمزاد عمر یار؟ تم نے چامڑی چڑیل کو کیوں مار ڈالا؟ کغال جن نے بری طرح سے اچھل کر چیختے ہوئے کہا۔ اس بدبخت نے تمہارے اور میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا کغال جن۔ آتشی پتال کی تہ سے یہ اصل دھنک ہیرے کے بجائے نکلی ہیرا لے آئی تھی، اس لیے تمہارے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ میں حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں اور غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتا، عمرو نے درست لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ چامڑی چڑیل میری وفادار تھی، یہ میرے حکم کے خلاف ورزی کیسے کر سکتی تھی؟ اور نکلی ہیرا؟ نہیں نہیں، یہ نکلی ہیرا نہیں ہے بلکہ اصلی دھنک ہیرا ہے، کغال جن نے انتہائی پریشان انداز میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں پاگل ہوں، بیوقوف ہوں اور احمق ہوں جو اصلی اور نکلی ہیرے کی تمیز نہیں کر سکتا؟ یہ نکلی ہیرا ہے، خود ہی اٹھا کر دیکھ لو، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کغال جن چند لمحے تذبذب کے عالم میں عمر یار اور زمین پر پڑے ہوئے ہیرے کو دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور جھک کر ہیرے کو اٹھانے لگا۔ جیسے ہی وہ دھنک ہیرے کو اٹھانے کے لیے جھکا، عمر یار نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار حیدری اس کے سر پر موجود سینگوں پر مار دی۔ تلوار حیدری کی ایک ہی ضرب سے کغال جن کے دونوں شاخوں جیسے سینگ کٹ کر دور جا گرے۔ کغال جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمرو نے جلدی سے زنبیل سے سیاہ رسی میں پروئی ہوئی 7 شیطانی جنوں کی آنکھیں نکال کر اس کی کمر پر دے ماریں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کغال جن کا وجود سیاہ دھوئیں میں چھپ گیا۔ دھماکہ ہوتے ہی ناچتی ہوئی پریاں وہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ دھوئیں میں کغال جن کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھیں۔ عمر یار نے نہایت عیاری سے کام لیتے ہوئے نہ صرف چامڑی چڑیل کو ہلاک کر دیا تھا بلکہ کغال جن پر بھی 2 کاری ضربیں لگا دی تھیں۔ اب یقینی طور پر کغال جن کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی تھیں۔ دھنک ہیرا اصلی تھا، مگر عمرو نے نکلی کہہ کر نہایت آسانی سے چامڑی چڑیل کو اور کغال جن کو بے وقوف بنا ڈالا تھا، اور کغال جن اس کی عیاری کے جال میں آ گیا تھا۔ عمر یار نے ایک طرف پڑا ہوا دھنک ہیرا اٹھا کر جلدی سے زنبیل میں ڈال لیا۔ کغال جن کا جسم بدستور سیاہ دھوئیں میں چھپا ہوا تھا اور وہ اذیت ناک اور نہایت کرمناک انداز میں مسلسل چیخ رہا تھا، جیسے اسے آگ میں زندہ جلایا جا رہا ہو۔ پھر اچانک اس کے گر چھایا ہوا دھواں چھٹ گیا۔ دھوئیں کے چھٹتے ہی کغال جن کے منہ سے نکلنے والی چیخوں کا سلسلہ بند ہو گیا اور وہ جلد ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شدید کرب اور غصے سے اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا اور وہ عمرو کی طرف انتہائی غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دھوکہ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے آدمزاد عمر یار، تم نے عیاری سے کام لے کر مجھ سے میرا سارا جادو اور میری ساری جناتی طاقتیں چھین لی ہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا، کچا چبا جاؤں گا، کغال جن نے غصے سے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے دوڑ کر کمرے کی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک بڑے پھل والی وزنی تلوار اتاری اور اسے لے کر نہایت غضبناک انداز میں عمر یار کے سامنے آ گیا۔ میں اس تلوار سے تمہارا کیما بنا دوں گا، اب تمہیں میرے ہاتھوں سے مرنے سے پتال کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، کغال جن نے گرج کر کہا، اور تلوار اٹھا کر اس نے پوری قوت کے ساتھ عمر یار پر حملہ کر دیا۔
اس نے تلوار اس انداز میں ماری تھی کہ وہ ایک ہی وار سے جیسے عمر یار کے ٹکڑے کر دے گا، لیکن عمر یار ہوشیار تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی جو بڑی بڑی تلواروں کا وار روکنے کی اپنے اندر بے پناہ طاقت رکھتی تھی۔ جیسے ہی کغال جن کی تلوار عمرو کی تلوار سے ٹکرائی، دونوں تلواروں سے چنگاریاں سے نکلی اور کغال جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر دور جا گرا۔ زوردار دھماکے سے گرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں چونکہ شیطانی تلوار تھی، اس لیے تلوار حیدری سے شیطانی تلوار کے ٹکرانے سے تلوار حیدری سے بجلیاں سے نکل کر شیطانی تلوار سے ہوتی ہوئی کغال جن سے ٹکرائی تھیں اور ان بجلیوں نے کغال جن کو اٹھا کر پرے پھینک دیا تھا، مگر کغال جن تو جیسے غصے میں اپنی عقل اور ہوش و حواس کھو ہی بیٹھا تھا۔ سخت تکلیف کے باوجود بھی وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے داڑتے ہوئے ایک بار پھر عمرو پر حملہ کر دیا۔ وہ تلوار کو نہایت تیزی سے گھما رہا تھا، لیکن جیسے اس کی تلوار عمرو کی تلوار حیدری سے ٹکرائی، اسے ایک بار پھر زبردست جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر دور جا گرا۔ اس بار اس کی تلوار حیدری سے ٹکراتے ہی اس کے ہاتھ میں جل کر راکھ ہو گئی تھی اور کغال جن پھٹی پھٹی نگاہوں سے عمرو یار اس کے ہاتھ میں موجود تلوار کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے کغال جن، میں نے تمہاری ساری طاقتیں ختم کر دی ہیں، اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عمر یار نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے تلوار حیدری سے گن کر اس کے جسم پر 7 زخم لگا دیے۔ کغال جن بری طرح سے تڑپنے اور چیخنے لگا۔ اس کی خوفناک اور دل خراش چیخوں سے پورا قلعہ گونج رہا تھا۔ اس کے جسم پر لگے ہوئے 7 زخم سے سیاہ رنگ کا مواد پھوٹ رہا تھا اور پھر اچانک اس کے زخموں میں سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ آگ آگ، میرے زخموں میں آگ لگ گئی ہے عمرو یار، جلدی کرو، میری گردن اڑا دو، مجھے ہلاک کر دو، ورنہ پتال کی یہ آگ مجھے جلا کر بزم کر ڈالے گی اور مرنے کے بعد بھی میری روح صدیوں تک اس آگ میں جلتی رہے گی۔ اس خوفناک موت کی بجائے تم میری گردن اڑا دو عمرو یار۔ زخموں سے آگ نکلتا دیکھ کر کغال جن حلق کے بل چیخا اور عمر یار کی منت سماجتیں کرنے لگا، لیکن عمر یار پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کغال جن کی بات مان لی تو کغال جن کو اس کی ساری طاقتیں واپس مل جائیں گی اور پھر اس کو ختم کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کغال جن کی چیخیں لمحہ بہ لمحہ تیز تر تیز ہوتی جا رہی تھیں اور وہ حلق کے بل چیختے ہوئے عمر یار کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ عمر یار اسے گردن اڑا کر اسے آسان موت دے دے۔ کغال جن پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح پھڑک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرخ آگ نے کغال جن کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر چند ہی لمحوں میں اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ جیسے ہی کغال جن ہلاک ہوا، اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں جنوں اور بدروحوں کی خوفناک بیان کرتی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر اچانک کغال جن کی روتی ہوئی آواز آئی، افسوس مارا مجھے عمرو یار نے، میرا نام کغال جن تھا اور میں ایک جادوگر بھی تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی۔ تاریکی چھٹتے ہی عمر یار خود کو کغال جن کے آتشی قلعے کی بجائے نیلی وادی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نیلی وادی بری طرح سے لرز رہی تھی۔ پھر عمر یار نے وہاں موجود کئی پہاڑیوں کو زمین میں دنستے دیکھا۔ کغال جن کے ہلاک ہوتے ہی اس کا قلعہ اور اس کی طلسماتی نیلی وادی کا وجود ختم ہو رہا تھا۔ عمر یار ابھی حیران و پریشان کھڑا پہاڑوں کو زمین میں دنستا دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں شہزادی چہرہ پری نمودار ہوئی۔ اس نے عمرو سے بات کیے بغیر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ پرستان میں پچھلے کئی روز سے جشن منایا جا رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے اور پورے پرستان کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ کغال جن کی ہلاکت کے بعد شہزادی چہرہ پری نے سیاہ موتی سے پرستان کی رایا کو باہر نکال لیا تھا اور ارجن دیو کو بھی، ملکہ ساتیہ کو اور شہزادی پھول پری سمیت چاہے غب غب سے باہر لے آئی تھی۔ اس نے شہنشاہ ارجنگ دیو کو کغال جن کی ہلاکت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ شہنشاہ ارجنگ دیو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ عمر یار کو شہزادی چہرہ پری نے پرستان محل کے شاہی مہمان خانے میں پہنچا دیا تھا۔ شہنشاہ ارجنگ دیو، ملکہ ساتیہ اور شہزادی پھول پری نے مل کر اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا تھا اور اسے وعدے کے مطابق اتنا انعام دیا تھا کہ عمر یار کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ پرستان کے بڑے بڑے خزانے حاصل کر کے اس نے خوشی سے واقعی دیوانوں کی طرح رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ شہنشاہ ارجنگ دیو نے اپنی ممکنت واپس ملنے اور پرستان کے سب سے بڑے دشمن کا کغال جن کے ہلاک ہونے کی خوشی میں پورے پرستان کو چراغاں کرنے کا حکم دیا تھا اور کئی روز جشن منانے کا اعلان کیا تھا۔ پرستان کی رایا بھی بہت خوش تھی۔ عمر یار بھی پچھلے کئی روز سے ان کی خوشیوں میں شرکت کر رہا تھا۔ اس بار اس کی زنبیل بڑے بڑے خزانوں سے لبالب بھر چکی تھی، لیکن عمر یار کے کندھوں سے یوں لٹک رہی تھی جیسے اس میں ایک معمولی سا تنکا بھی موجود نہ ہو۔ عمر یار واپس چلا جاتا، لیکن اس قدر دولت حاصل کرنے کے باوجود ابھی تک اس کا لالچی طبیعت کو قرار نہیں آیا تھا، کیونکہ شہزادی چہرہ پری نے ابھی تک اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے بھی کوئی بڑا انعام یا خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز وہ شہزادی چہرہ پری کے کمرے میں چلا گیا جو آرام کرسی پر بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ آؤ عمر یار، کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ تمہارے چہرے پر قدرے پریشانی نظر آ رہی ہے، شہزادی چہرہ پری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر یار نے واقعی اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چہرے پر بے پناہ یتیمی اور مسکینی طاری کر لی تھی۔
وہ شہزادی صاحبہ، وہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس مہم میں مجھے واقعی بے شمار بڑے بڑے خزانے حاصل ہوئے ہیں، لیکن میں بچپن سے لے کر اب تک ادار کی زندگی بسر کرتا آ رہا ہوں۔ میں نے لوگوں کا اس قدر قرض دینا ہے کہ اگر میں اپنی زنبیل کے سارے خزانے بھی نکال لوں تب بھی ان کا قرض ادا نہیں ہوتا۔ دوسرے، میری بیوی بے حد تند مزاج اور لڑاکا عورت ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیے رکھا ہے کہ جب میں کسی بھی مہم پر جاؤں اور اس مہم میں میرے ہاتھ ایک معمولی سی اشرفی بھی لگے تو اس میں سے بھی آدھا حصہ اسے دوں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو اس نے مجھے ایسی بددوار دے رکھی ہے کہ میری زنبیل کا سارا خزانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ اس بار بھی مجھے حاصل کیے ہوئے خزانے کا آدھا حصہ یقینی طور پر اسے دینا ہوگا۔ تب آپ خود سوچیں کہ میں نے زندگی گزارنے کے لیے لوگوں سے جو قرض لے رکھا ہے وہ کس طرح سے اتاروں گا۔ عمرو نے اس کے سامنے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ شہزادی چہرہ پری چونکہ عمرو یار کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اس کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ شہزادی چہرہ پری نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مہم کے اختتام پر آپ بھی مجھے انعام دیں گی۔ اگر آپ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیتی تو ہو سکتا ہے قرض لینے والوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ ہونا پڑے، عمرو یار نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی چہرہ پری کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے تمہیں اوج بن انق کی تلوار اور وزنی ڈھال کے علاوہ مقدس تسبیح دے دی ہے، اس سے بڑھ کر اور تمہیں کیا انعام دیتی؟ ان کی مدد سے اب تم اپنی مہموں کو اور زیادہ آسانی سے سر کر سکتے ہو اور بڑے بڑے خزانوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ شہزادی چہرہ پری نے کہا تو عمرو یار کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ تو کیا آپ مجھے کوئی انعام نہیں دیں گی؟ عمرو نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ شہزادی چہرہ پری اس کا اٹھتا ہوا رنگ دیکھ کر ہنس پڑی۔ کیوں نہیں عمرو یار، جب شہنشاہ ارجنگ دیو، ملکہ ساتیہ اور پھول پری نے تمہیں انعام دینے کا اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو میں اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کروں گی؟ مقدس تسبیح کے ذریعے ملک شارستان پہنچو۔ اس کے انتہائی شمال میں ایک گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل کے عین وسط پر ایک پرانا کھنڈر ہے۔ اس کھنڈر کے ایک پرانے کمرے کے نیچے تہہ خانے میں ایک راستہ جاتا ہے۔ کھنڈر کے تہہ خانے میں ایک پرانا صندوق پڑا ہے جو دنیا کے بیش قیمتی سرخ موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس موتیوں کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ اگر تم ایک موتی بھی کسی بادشاہ کے پاس لے جاؤ تو وہ اپنا سارا خزانہ دے کر بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ سرخ موتیوں سے بھرا صندوق ایک دیو کا تھا جو ہزاروں سال سے اس کھنڈر میں رہتا تھا، پھر وہ مر گیا اور اس کا سارا خزانہ صدیوں سے اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ تم مقدس تسبیح کے ذریعے وہاں جا کر اسے حاصل کر لو۔ سرخ موتیوں کے خزانے کو حاصل کر کے تم یقیناً اپنے قرضداروں کا قرض نہ صرف آسانی سے ادا کر سکو گے بلکہ انہیں بھی قرض دے دو گے۔ شہزادی چہرہ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اتنے بڑے اور قیمتی خزانے کا سن کر عمرو یار کا دل بلبیوں اچھلنے لگا۔ اتنے بڑے خزانے کے بارے میں جان کر ظاہر ہے عمرو یار جیسا انسان وہاں ایک پل کے لیے بھی کیسے رک سکتا۔ اس نے شہزادی چہرہ پری، شہنشاہ ارجنگ دیو، ملکہ ساتھی اور شہزادی پھول پری سے جلدی جلدی اجازت لی اور پھر مقدس تسبیح کی مدد سے پریستان سے غائب ہو گیا۔ پرانے کھنڈر میں پہنچ کر اسے سرخ موتیوں سے بھرے ہوئے صندوق کو تلاش کرنے میں ذرا بھی دشواری نہ اٹھانا پڑی۔ اتنا بڑا اور ہزاروں کی تعداد میں سرخ موتیوں سے بھرا ہوا صندوق دیکھ کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور اس کے ہاتھ اس وقت تک نہ رکے جب تک اس نے صندوق سے ایک ایک موتی اٹھا کر اپنی زنبیل میں نہ ڈال لیا۔ سرخ موتیوں کو حاصل کر کے اس کا چہرہ خوشی کے مارے سرخ موتیوں سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔